مساوات اور معاشی انصاف پر مبنی ہو، جہاں تمام عوامل ترقی کا حق حاصل کر سکیں۔ اور ہماری جدوجہد اس لیے ہے کہ نوجوانوں، عورتوں اور اقلیتوں کو تعلیم، ہنر، آئینی حقوق کی آگاہی اور انسانی حقوق کی حمایت کے ذریعے بااختیار بنا کر ایک جمہوری معاشرے کا قیام کیا جا سکے۔ اور اس کے لیے ہم مختلف طرح کی سرگرمیاں مختلف پروگرامز کے اندر کے زیر سایہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس وقت اگر ہم بات کریں تو ہم جو ہفتہ وار ویبینار کر رہے ہیں، اس کے اندر پاکستان بھر کے تقریباً 70 سے زائد اضلاع کے ساتھ ہم چونکہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بالواسطہ یا بلا واسطہ طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں۔ اور ان آن لائن میٹنگز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب ویسے ہم نہیں مل پا رہے ہوتے تو ہم ہر ہفتے ویبینار کے ذریعے مل رہے ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد پاکستان بھر کی دیہی رہنما خواتین جن کا کام ہمارا یہ یقین ہے کہ بہت منفرد ہے، اور ہر دیہی رہنما خاتون جو ہمارے اس نیٹ ورک کا حصہ ہے، اس کی اپنی ایک شناخت ہے، اور وہ اپنے علاقے میں لڑکیوں اور خواتین کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے بہت سے مسائل کو سمجھتی ہے، ان کا تجزیہ کرتی ہے، اور ان کے حل کے لیے اپنی کمیونٹی کے ساتھ، اپنے ضلع کے جو حکومتی متعلقہ محکمہ جات ہیں ان کے ساتھ مل کے کوشاں ہے۔ اور ہمارے کام کا ایک کمپوننٹ جن مختلف موضوعات پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ خواتین کی صحت ہے، خواتین کا تحفظ ہے، ان کا جو رائٹ ٹو پارٹیسپیشن ہے ان ڈیسیژن میکنگ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی شمولیت کے اندر جہاں جہاں بھی رکاوٹیں ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جتنے موضوع اس کے ساتھ منسلک ہیں ان سب پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پہ خواتین اپنی جو کارکردگی ہے اس کو ہفتہ وار ویبینار کے تھرو پاکستان کے باقی اضلاع میں بیٹھی ہوئی بہنوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، اپنے جیسی دوسری رہنما خواتین کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کے کام کرنے کے طریقہ کار کو لے کے چلتے ہوئے جو کام کا سلسلہ ہے اس کو آگے لے کے چلیں، اور ایک ایسا پاکستان کے اندر ایک ایسا ماحول بنانے میں کامیاب ہو سکیں جس کے اندر جو دیہی رہنما خواتین ہیں وہ بھرپور طریقے سے شامل ہو سکیں اور اپنے مسائل کی نشاندہی کر سکیں۔ آج کے ویبینار کی طرف چلتے ہوئے اگر میں آپ سب کو تعارف کراتی جاؤں کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج کے ویبینار کے اندر ہمارے ساتھ دو سپیکرز، معزز سپیکر جو ہیں وہ آپ کے سامنے اس پوسٹر کے اندر موجود ہیں، اور ایک اس کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سارا صاحبہ بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ اور آج کا جو ویبینار ہے اس کو ہم 16 days آف ایکٹیویزم اگینسٹ جینڈر بیس وائلنس، جو کہ اس کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے، جو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ 25 نومبر سے اس 16 روزہ کمپین کا آغاز ہوتا ہے اور 10 دسمبر تک یہ جاری رہے گی، اور اس کے اندر مختلف اہم بین الاقوامی اور قومی دن ان 16 دنوں کے اندر آتے ہیں، اور ان کے اوپر مختلف سرگرمیوں کا انعقاد بہت ساری ادارے، نیشنل، انٹرنیشنل اور جو مقامی سطح کی تنظیمیں ہیں وہ مختلف سرگرمیاں کر رہی ہوتی ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا ویبینار چونکہ اس کے دوران آ رہا ہے، تو ہم جو اس سال کا تھیم ہے انویسٹ ٹو پریونٹ، لیٹس یونائٹ اینڈ انویسٹ ٹو پریونٹ وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ گرلز، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات چیت کریں گے۔ اور آج کے ویبینار کا جو تعلق ہے وہ نیچے آپ کے سامنے 3 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، 4 ہیں، ان ساروں کے ساتھ بہت قریبی واسطہ بنتا ہے، اس کو ذرا آگے جا کے ہم دیکھیں گے۔ ہماری جو آج کی اسپیکر صاحبہ ہیں مس شیریں سخن صاحبہ، جو کہ ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر ہیں راول پنڈی سے، ہمارے ساتھ سدرا اقبال صاحبہ ہیں محترمہ، جو کہ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور ورکنگ ویمن ہاسٹل راول پنڈی کی نگرانی بھی کر رہی ہیں۔ اور ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ جو میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، 16 روزہ صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16 روزہ جو مہم ہے، اس کے اندر ہم کم عمری کی شادی، ایک سلوگن ہم نے لیا ہے کہ کم عمری کی شادی خاندان کی بربادی، اور اس کو ہم سمجھتا ہے پودا کا یہ بیلیو ہے کہ جب بچوں اور بچیوں کی شادی 18 سال سے کم عمر میں کر دی جاتی ہے تو جو ان کا تعلیم کا حق ہے اور آئین پاکستان کے مطابق دوسرے کئی حقوق سے وہ محروم رہ جاتے ہیں، اور ہم سب مل کر عورتوں اور بچیوں پر تشدد کے خلاف مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، یہ مین ہماری آج کی آواز ہے۔ 16 days of activism
آج کی جو 16 ڈیز آف ایکٹیویزم ہے اس کے اندر آپ کے ساتھ مل کے موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور ہمارے ساتھ اس پوری گفتگو میں رہیں گی شیری سخن صاحبہ جو کہ ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر ہیں راولپنڈی سے، اور میڈم سدرا اقبال صاحبہ جو کہ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب کے اس ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے ورکنگ ویمن ہاسٹل کی بھی نگرانی فرما رہی ہیں۔ ایک نظر ایجنڈے کی طرف اگر کرتے چلیں تو ہم خوش آمدید ہے، اور آج کے ویبینار کا تعارف ہے۔ آپ سب سے گزارش میں ابھی بھی کر رہی ہوں اور آگے بھی اس کو دہراتی رہوں گی کہ اپنے نام کے ساتھ اپنے ضلع کا نام ضرور لکھ دیں، کیونکہ اس کا آپ کو بھی اور ہم سب کو فائدہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو شرکا ہیں وہ کس کس ضلع سے ہیں۔ سپیکرز کا تعارف، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ موضوع اور پائیدار ترقی کے اہداف کیا ہیں، اس پہ موضوع پہ تو کسی حد تک بات ہو چکی، پائیدار ترقی کے اہداف کی طرف ہم جائیں گے، اور شیری سخن صاحبہ، سدرا اقبال صاحبہ اور ڈاکٹر سارا صاحبہ جو ہیں وہ اپنے اپنے مضمون پہ اپنی اپنی جو ایکسپرٹی کے حوالے سے صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16 روزہ مہم میں ہم سب کا کردار کیا ہو سکتا ہے اس کے موضوع پر بات چیت کریں گی۔ آپ سب کے سوالات تو جوابات ہوں گے، تجاویز آپ کے لوگوں کی آ سکتی ہیں اور سفارشات ہیں، اور آخر میں ہم اپنی اس ملاقات کو یادگار بنانے کے لیے ایک گروپ فوٹو کی بات کریں گے اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ جی، جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، آج کے ویبینار کا موضوع ہمارا 16 روزہ جو صنفی تشدد کے خلاف، صنفی بنیاد پر ہونے والے تشدد کے خلاف جو 16 روزہ مہم ہے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہے پاکستان بھر کی خواتین کا۔ اور آج کا ویبینار لنک کرے گا پائیدار ترقی کے 4 اہداف کے ساتھ، جیسے نمبر 3 کی اگر ہم بات کریں تو وہ کیا، اچھی صحت اور بہتر زندگی، گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ۔ ایس ڈی جی نمبر 4 جو کہ معیاری تعلیم کو انشور کرتا ہے، کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ لنک کرے گا۔ صنفی برابری، لڑکے اور لڑکی کے چونکہ ہم برابر حقوق کی بات کر رہے ہیں، ان کو ایک جیسے، ان کی ترقی کے لیے ایک جیسے وسائل مختص کرنے کی بات کر رہے ہیں، ان کو تعلیم کے اور شمولیت کے برابر اختیارات دینے کی بات کر رہے ہیں، تو صنفی برابری جو ایس ڈی جی نمبر 5 ہے اس میں ہم حصہ ڈالیں گے۔ اور عدم مساوات، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر جہاں جہاں بھی مرد اور عورت کی کردار کے حوالے سے زیادہ جو ہے وہ عدم مساوات موجود ہے، اس کو کم کرنے کے لیے آپ سب لوگوں کا جو کنٹریبیوشن ہوگا، جو گفتگو ہوگی، وہ اس میں اپنا حصہ ڈالے گی۔ سو آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ 16 روزہ مہم ہے کیا۔ آج اگین آپ کے سامنے آپ جی کے ویبینار کا ٹاپک ہی ہے 16 ڈیز آف ایکٹیویزم اگینسٹ جینڈر بیس وائلنس، اور 25 نومبر سے 10 دسمبر تک ہے۔ Join the movement with Poda. Let's work together to end violence against women and girls in Pakistan. اور ہم تھوڑا سا سمجھیں گے مل کے کہ اگر 16 روزہ مہم اس کا تعارف ہے کیا، اس کو تھوڑا سا ہم مل کے سمجھ لیں۔ ہو سکتا ہے آپ سب لوگوں کے پاس میرے ساتھ مجھ سے زیادہ اس کے بارے میں معلومات آپ رکھتے ہوں، لیکن مجھے یہ لگا کہ ہم سب اپنی سمجھ کو ذرا ایک لیول پہ لیں کہ یہ 16 روزہ جو مہم ہے اگینسٹ جینڈر بیس وائلنس، صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16 روزہ مہم، اس کا آغاز جو ہے اس سرگرمیوں کا، اس کمپین کا آغاز 25 نومبر سے ہوتا ہے، جو کہ انٹرنیشنل ڈے فار دا ایلیمینیشن آف وائلنس اگینسٹ ویمن ہے، جو خواتین کے خلاف ہونے والے ہر طرح کے تشدد کے خاتمے کے دن کے طور پہ اس دن سے ہوتا ہے۔ اور 10 دسمبر ہیومن رائٹس ڈے تک یہ جاری رہتا ہے۔ اور دس کمپین واز اسٹارٹیڈ بائی ایکٹیوسٹ ایٹ دا انوگریشن آف دا ویمنز گلوبل لیڈرشپ انسٹیٹیوٹ۔ جو ویمن گلوبل لیڈرشپ انسٹیٹیوٹ تھا اس کا آغاز 1991 میں ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کمپین کا بھی آغاز ہو گیا۔ اور یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ ایک اسٹریٹجی، ایک سرگرمیوں کی ایک فہرست تیار کی جاتی ہے تاکہ تمام جو انڈیویجولز ہیں، جو انفرادی حیثیت میں لوگ کام کر رہے ہیں، جو ادارے کام کر رہے ہیں، اور جو دنیا میں مختلف ممالک کی حکومتیں ہیں، وہ مل کے آواز بلند کریں کہ جو ہر طرح کا وائلنس ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر خواتین اور بچیوں کے خلاف، اس کا خاتمہ کیا جائے، اس کا تدارک کے لیے کوششیں کی جا سکیں۔ اور سول سوسائٹی کی جو یہ انیشیٹو ہے، اس کو یونائٹڈ نیشن نے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے 2008 میں اس کمپین کو مزید تقویت بخشی، اور یونائٹ بائی 2030 کہ 2030 تک مل کے ایفرٹس کریں تاکہ اس دنیا کے اندر جو وائلنس ہے، جو تشدد ہے، اس کا خاتمہ ہو۔
اور یہ پورے 16 دنوں تک یہ سرگرمیاں جاری رکھی جائیں. ہر سال جو ہے 16 days آف ایکٹیویزم کے اندر ایک تھیم دیا جاتا ہے ہر سال کی ایکٹیویٹیز کو، تاکہ اس تھیم کو، اس ایک مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے پوری دنیا کے اندر جو سرگرمیاں ہیں خواتین اور بچیوں کے تحفظ کے لیے، وہ اکٹھی کی جائیں، اس ایک تھیم کو فوکس رکھ کے ان کا انعقاد کیا جائے. تو اس سال کا جو تھیم ہے وہ یونائٹ کمپین فوکس آن دا اسپیسیفک تھیم آف دس ایئر کیا ہے، یونائٹ. ہم اکٹھے ہو جائیں، ہم اپنا وقت اور اپنا سرمایہ جو ہے وہ اس میں پٹ کریں، کہ ڈالیں، تاکہ خواتین اور بچیوں کے خلاف جو تشدد ہے وہ کم ہو سکے، اس سے وہ محفوظ رہ سکے. اور یہ کمپین شہریوں کو شو کرتی ہے کہ کس طرح سے وہ جو تشدد ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس کا خیال کریں، اور اس کو کم کرنے کے لیے جوائنٹ ایکشن، مشترکہ کوششیں کریں، اور ایک ایسی دنیا بنانے میں اپنا حصہ ڈالیں جہاں خواتین اور بچیوں کے خلاف کسی بھی طرح کا جو تشدد ہے وہ نہ ہو، محفوظ ماحول انہیں میسر آ سکے. اس سال کی جو کمپین ہے وہ جینڈر بیس وائلنس کو کم کرنے کے لیے انویسٹمنٹ اور وسائل مختص کرنے کی کوششیں ڈالنے کی مہم ہے. اگر ایک نظر ہم پچھلے 12 سال کے تھیمز کے اوپر ڈال لیں، اگر آپ لوگ چاہیں تو میں اس کو ریڈ کر سکتی ہوں، ورنہ یہ آپ لوگ اسکرین شاٹ اپنے لیے لے سکتے ہیں. تو یہ پچھلے 12 سالوں کے ہر سال کا جو تھیم ہے وہ بھی میں نے آپ کے لیے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تمام جو تھیم ہے وہ اس سال کی جو حالات رہے ہیں دنیا کو، اس کو سامنے رکھ کے بنائے گئے ہیں. اگر 2017 کے تھیم کو رینڈملی درمیان سے اٹھاؤں تو وہ کہہ رہا ہے لیو نو ون بیہائنڈ. یعنی کوشش یہ کی جائے کہ ترقی کا اور جو بھی ماحول بنتا ہے، ترقی کے مواقع ہیں آگے بڑھنے، ان میں سے نو ون بیہائنڈ، کوئی بھی اس میں سے پیچھے نہ رہ جائے، پسے پشت نہ رہ جائے، ان سب کو اس دھارے میں شامل کیا جائے. اور یہاں اس 16 days کے اندر ہم خواتین اور بچیوں کا ہی تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں. جی، میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، اگر ہمارے ساتھ سدرا اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر اب تک جو 16 days آف ایکٹیویزم ہے اس کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں عورتوں کے اور بچیوں کے لیے موزوں ماحول مہیا کرنے کے حوالے سے، تو کیا ہماری حکومت نے، پاکستان کی حکومت نے پاکستان بننے سے لے کے اب تک کس طرح کے اقدامات ہیں جو وہ کر لیے ہوئے ہیں. تو میڈم سدرا اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ایسا ہے ناہید کہ وہ بھی اسٹل ایک ان کی میٹنگ چل رہی ہے آفیشیل، جی جی تو جی ان ٹھیک کو ہے. اگر وہ تھوڑا سا بعد میں جوائن کریں گی. ابھی میری بات ہوئی ہے تو اگر آپ چاہتی ہیں تو پھر پہلے میں اسٹارٹ کر دیتی ہوں. جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے، آپ نے جیسے کہا تھا ایسے ہی میں نے پہلے ان کا کی، کیونکہ مجھے نام میں کہیں نظر نہیں آئی. کوئی جی بات جی نہیں، وہ ہمیں بعد میں جوائن کرنے کی. تو ہم دعوت دینا چاہیں گے میڈم شیری سخن صاحبہ کو، جو کہ ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر ہیں راولپنڈی سے. اور ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفس کا جو کام ہے وہ ہر ضلع کے اندر بہت ہی فوکسڈ، اور ہر ضلع کے ہر دیہات تک، ہر تحصیل تک، ہر یونین کونسل تک جو ایک نیٹ ورک ہے اس کے ذریعے اپنے کام کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں میڈم شیری سخن صاحبہ کی طرف جاؤں گی کہ میڈم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا جو موضوع ہے ہمارا 16 days آف ایکٹیویزم اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس، اور خاص طور پہ اگر ہم کم عمری کی شادی پہ فوکس کرتے ہوئے بات کر رہے ہوں، تو آپ اس پہ کیا ہماری باقی شرکاء کو بتانا چاہیں گے؟ ہاں جی، السلام علیکم سب لوگوں کو. پہلے تو میرا بہت سلام پہنچے، اور اس آرگنائزیشن کے جو بانی ہیں ان کو بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے آج اس اہم موضوع پہ بات کرنے کی دعوت دی ہے. بیکاز میں پودا کو کافی عرصے سے جانتی ہوں، کیونکہ آپ کا اسپیشلی رابطہ ہے جو لوگ زراعت سے وابستہ ہیں اور دور دور کے رورل علاقوں میں خواتین رہتی ہیں، ان سے اس طریقے سے جو ہماری آواز ہے وہ کافی دور تک پہنچ سکتی ہے. تو اس پلیٹ فارم پہ بلانے کا بہت بہت شکریہ، اور ناہید صاحبہ آپ کا اتنا اچھا انٹروڈکشن کروانے کا شکریہ. اب میں اپنے موضوع پہ آتی ہوں. آج کا موضوع جو ہے وہ بڑا اہم ہے. سب سے پہلے تو ضروری اس بات کی ہے کہ ہم یہ جو وائلنس ہوتی ہے یا تشدد ہوتا ہے یا عورتوں کے خلاف جو بھی ناروا رویے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک گلوبل مسئلہ ہے، اسی لیے اس کو گلوبلی منایا بھی جا رہا ہے
یہ صرف پاکستان کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کا یہ ایک مسئلہ ہے کہ جینڈر بیسڈ وائلنس جو ہے وہ ہوتی ہے، نہ صرف مشرقی ممالک میں بلکہ مغربی ممالک میں بھی، انتہائی ترقی یافتہ ممالک میں بھی، اور پسماندہ ممالک میں بھی۔ تو یہ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی جاتی ہے۔ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ بھی جان سکیں کہ یہ جو ہے کسی ایج کے ساتھ اس کا کوئی تعلق، کوئی لین دین نہیں ہے، کہ اگر ایک چھوٹی بچی ہے یا ایک درمیانی عمر کی بچی ہے یا ایک ایڈلٹ خاتون ہے یا ایک بوڑھی ہے، یہ تمام کے تمام ایکولی اس میں جو ہے اس کا شکار ہوتے ہیں۔ کوئی بھی عمر کے لحاظ سے یا کوئی بھی آپ سمجھ لیں کہ اس میں نہ تو یہ ہے کہ کوئی دیہاتی عورت ہے تو وہ اس کا زیادہ شکار ہوگی، یا کوئی جو ہے وہ شہری عورت ہے وہ زیادہ شکار ہوگی، یا جو گھر میں بیٹھنے والی عورت ہے شاید وہ محفوظ ہے اور جو باہر نکل کے کام کرتی ہیں وہ محفوظ نہیں ہے، یا اس کا تعلق کوئی لباس سے ہے کہ اگر آپ نے ٹھیک لباس نہیں پہنا ہوا تو تب آپ اس طرح کا وائلنس کا شکار ہوں گے، یا اگر آپ نے کوئی خاص لباس نہیں پہنا ہوا ہے، پردہ کیا ہوا ہے، تو آپ شاید شکار نہیں ہوں گے۔ یہ چیزیں کلیئر کرنا بہت بہت ضروری ہے کہ ان کا اس چیز سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ عورت جو ہے وہ ہر وقت کسی نہ کسی اس کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو اب اس کے لیے یہ جب ہم کلیئر کر لیتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی عورت، بچی یا لڑکی اس کا شکار ہوتی ہے تو اس میں اس کا ذاتی کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا کوئی ذاتی غلطی نہیں ہوتی ہے، کہ جب کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے اس طرح کا لباس کیوں پہنا، آپ کو اس وقت گھر سے باہر کیوں نکلی، آپ نے اس پہ یہ کیوں کیا، یا آپ کی اپنی غلطی ہے، جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت عام ہے کہ ہم اس کو، جو بیچارہ وکٹم ہوتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس چیز کا رسپانسبل ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ جو وکٹم ہے وہ اس چیز کے لیے کسی بھی طور پہ رسپانسبل نہیں ٹھہرایا جا سکتا، بلکہ وہ شخص جس نے، یا وہ گروپ جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، بالکل وہی اس کا جو ہے ذمہ دار ہے، اور اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، یا اس کے خلاف جو بھی اقدامات ہیں وہ ہونے چاہیے۔ تو جب یہ تینوں چیزیں ہم کلیئر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس موضوع پہ آگے کی طرف بڑھیں گے کہ جب ہمیں اویئرنیس ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے، یہ مسئلہ جو ہے ایک عالمی مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد جو ضروری چیز ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ اب اگر ایک لڑکی ہے یا ایک عورت ہے، جب اس کو گھر سے نکلنا ہے تو وہ کس طریقے سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکتی ہے، کیسے وہ اپنے آپ کو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی سے یا اپنے ساتھ ہونے والے کسی بھی ناروا، کیونکہ دیکھیں ہوتا ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جو گھر میں رہتے ہیں، یا جب انہوں نے اپنے حقوق کے لیے نکلنا ہے، مثلا صحت کے لیے نکلنا اس کا حق ہے، تعلیم حاصل کرنا اس کا بنیادی حق ہے، اور اسی طریقے سے معاشی طور پہ خود مختار ہونا بھی اس کا حق ہے۔ تو جب وہ ان چیزوں کے لیے باہر نکلتی ہے تو راستے میں چلتے پھرتے، ٹرانسپورٹ کے یوز میں، یا جس جگہ پہ جس آرگنائزیشن میں پڑھنے کے لیے، علاج کے لیے یا نوکری کے لیے جا رہی ہے، وہ تینوں جگہیں بھی اس کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی۔ حتیٰ کہ گھر کے اندر بھی جو آپ کے بڑے کلوز رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے بھی سم ٹائمز آپ بہت غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ تو ان تینوں جگہوں پہ آپ کو اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے؟ فی الحال تو یہ نا، گورنمنٹ کی تو کوششیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بنیادی چیز ہے کہ ہمیں خود عورتوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی حفاظت کو انشور کر سکیں۔ جب تک کہ معاشرہ ہمیں حفاظت یا مکمل تحفظ نہیں دیتا تو ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو جب ہم کہیں پہ بھی نکلتے ہیں تو ہمیں تمام یہ سب لڑکیوں سے، بچیوں سے، بڑی عمر کی عورتوں، سب سے میری یہ ایک کے لیے ہدایت ہے کہ جب بھی آپ باہر نکلتے ہیں تو اپنی مکمل سیفٹی کو انشور کریں۔ پہلے مکمل پروگرام بنائیں کہ آپ نے کہاں پہ جانا ہے، کس طرح سے جانا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے، کون سے وقت کا انتخاب کریں، اور تاکہ آپ اپنی سیکیورٹی کو انشور کر سکیں۔ اور جب آپ کسی گاڑی میں بیٹھیں یا آپ کسی ایسے دفتر میں جائیں تو ہمیشہ یہ غور کریں کہ آپ نے آپ کو، کیونکہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی طور پہ اس کے اندر ایک انسٹنکٹ جس کو کہتے ہیں، خود سے اللہ تعالیٰ نے ایک اس کو یہ ایک
خاص قسم کی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو پہچان لیتی ہے، اپنے اوپر غلط نظر پڑنے والوں کو جان لیتی ہے. تو اس کو اپنی تمام جو سینسز ہوتی ہیں ان کو بالکل ایکٹیو رکھنا چاہیے، اسپیشلی جب وہ گھر سے باہر نکلے. تو ان ایکٹیو اور اگر اس کو کہیں سے بھی کوئی ایسا سگنل مل رہا ہے کہ اس سچویشن میں جاتے ہوئے میں جو ہوں وہ کسی بھی قسم کی ایسی چیز کا شکار ہو سکتی ہوں، تو اس کو وہ ایوائڈ کرے، چاہے وہ کام کتنا بھی امپورٹنٹ ہے. تو لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ خواتین کے لیے بہتر ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گروپس میں جو ہے وہ ٹریولنگ کریں، گروپس میں کہیں پہ بھی جائیں تاکہ وہ اپنی سیفٹی کو انشور کر سکیں. اکیلی عورت جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ کسی بھی سازش کا یا کسی بھی اس طرح کی چیز کا شکار ہو سکتی ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ وقت کا انتخاب ضرور کریں کہ کون سا وقت جو ہے وہ مناسب ہے. پھر اگر آپ کے پاس سیڑھیاں موجود ہیں تو سیڑھیوں کا انتخاب کریں بجائے اس کے کہ آپ لفٹ میں جائیں. اسی طرح جب آپ اپنی گاڑی پارک کرتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ ایسی جگہ پہ جائیں کہ پارک کریں جہاں پہ زیادہ لوگ ہوں. اکیلے یہی اپنی بچیوں کو بھی ہدایت کریں کہ زیادہ سے زیادہ وہ پبلک کے اندر ایسی محفوظ جگہ کا انتخاب کریں. پھر اگلی بات یہ ہے کہ آپ جب آپ پبلک پلیس پہ موجود ہیں تو آپ کو چاہیے کہ الرٹ رہیں. ایسے موقع پہ اپنے فون کا غیر ضروری استعمال نہ کریں. آپ اپنا جو ہے وہ کسی کے ساتھ خامخواہ کی باتوں میں نہ لگ جائیں، یا ارد گرد جو لوگ آپ کو باتوں میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب اپنے انوائرمنٹ سے، اپنے ارد گرد سے آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اسپیشلی جب آپ باہر نکلتے ہیں. کیونکہ جب آپ چھوٹی سی غفلت برتتے ہیں تو اس وقت آپ کی چھوٹی سی غفلت کا وہ جو کلپریٹ ہوتا ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کو اپنے ارد گرد کے بارے میں بہت زیادہ آپ کو اٹینٹیو رہنا چاہیے. مثلا جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیلی فون کا استعمال نہ کریں، لوگوں کے ساتھ زیادہ خامخواہ کی گفتگو نہ کریں، اپنے بارے میں لوگوں کو نہ بتائیں. اسی طرح جیسے آج کل ٹیلی فون کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، تو آپ کو بہت سے لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پہ اپروچ کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ آپ کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ چھوٹی سی کسی بات کا لالچ کرتا ہے تو وہ آپ سمجھیں کہ وہ سب سے زیادہ اس نے اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں ڈال دیا ہے. مطلب کوئی آپ کو، جبکہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ 100 روپیہ خرچ کر کے یا 200 روپیہ کر کے جا سکتے ہو، تو آپ چھوٹی سی فیور لوگے کہ میں کسی کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں یا کسی اس طرح سے کسی کے ساتھ چلا جاؤں. تو اس طرح کے جو غیر محتاط رویے ہوتے ہیں وہ آپ کو کسی بھی مشکل میں ڈال سکتے ہیں. یا دفتروں میں یا کام کی جگہ پہ اگر آپ کو کوئی چھوٹا سا آؤٹ آف دی میرٹ جا کے کوئی آپ کو فیور دینے کی کوشش کر رہا ہو، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مرد سے محتاط رہیں، آپ کو عورتوں سے بھی محتاط ہونا پڑتا ہے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کو اصل میں عورتیں ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں اور لڑکیوں کو ورغلانے کے لیے یا ان کو اپنی اس پہ ڈالنے کے لیے. تو جہاں پہ بھی کوئی میرٹ سے ہٹ کے آپ کو کوئی فیور گرانٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ وہ فیور لینے سے انکار کریں. کیونکہ مفت میں کوئی بھی چیز نہیں ملتی ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو، آپ کو جیسے کہتے ہیں کہ پرندوں کو جب دانہ ڈالتے ہیں تو ان کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم چھوٹے سے لالچ کی وجہ سے، جیسے ابھی بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ جی چند گھنٹوں میں کام کر کے آپ اتنا کما لیں، تو آپ اپنے ذہن کو یوز کریں، اپنا لاجیکل تھنکنگ کریں کہ آپ کیا یہ لاجیکلی پاسبل ہے کہ میں صرف 2 گھنٹے کام کروں اور مجھے 2000 روپیہ گھنٹے کا مل جائے گا، یا میں تھوڑے سے کام کروں اور مجھے 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ روپیہ تنخواہ مل جائے گی جبکہ میری یہ کوالیفیکیشن بھی نہیں ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے آپ کو بہت محتاط ہونا پڑتا ہے. اسی طرح اگر دفتروں میں یا آپ کی ورک پلیس پہ کوئی بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں، آپ 1 گھنٹہ پہلے چلی جایا کریں، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو 1 مہینہ یہ فیور دیتا رہے اور آپ سے کوئی بھی اس کے بدلے میں کوئی بھی ڈیمانڈ نہ کرے. لیکن جب آپ عادی ہو جائیں گی اور آپ اس شخص پہ اعتبار کرنے لگ جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خود سے ایسی سچویشن میں ڈال دیا ہے کہ جب کوئی آپ کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی فیورز ہوتی ہیں ان کو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، سب کو سکھائیں کہ یہ جو فیورز ہوتی ہیں یہ دراصل فیور نہیں ہوتی ہیں، یہ دراصل ہمیں ٹریپ کرنے کے لیے جو ہے یہ کوشش کی جا سکتی ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ اپنی سیفٹی کے لیے یہ ہے
کہ اپنا تھوڑی بہت آپ کو جو ہے فٹنس جو ہے اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے. عورتیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے اگر وہ کسی ایسی سچویشن میں پڑ جائیں تو اس سے وہ پھر نبرد آزما نہیں ہو سکتی ہیں. پہلی تو مطلب ینگ لڑکیوں کو تو ہم خاص طور پہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا بہت ان کو فٹنس کی ٹریننگ دینی چاہیے، اور باہر کے ملکوں میں بالکل یہ فٹنس کی ٹریننگ موجود ہے، کیونکہ کسی وقت بھی کسی سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو تھوڑے بہت، اور باقی یہ ہے کہ پودا کے پلیٹ فارم سے بھی آپ یہ ٹریننگز کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے بھی رجوع کریں تو ہم بھی ایسی ٹریننگز کروا سکتے ہیں. ویسے تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو اس پہ بھی موجود ہے کہ اپنی سیفٹی کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. جیسے چند باتیں آپ کو میں نے بتائی ہیں، اسی طرح سے اپنی سیفٹی کے لیے اور آپ کیا کیا کر سکتی ہیں. اگر میڈم سدرا آ جائیں گی تو وہ آپ کو بتائیں گی کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ ایسی کسی سچویشن میں پھنس گئے ہیں تو وہ کون سی ویب سائٹس ہیں جن جو آپ اپنے اس پہ کون سے ایپس ہیں جو اپنے موبائل میں آپ اپلوڈ کر سکتی ہیں اور ان کو آپ ٹائم پہ کر سکتی ہیں. اگلی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ جائیں، مثلاً آپ کہیں پہ انٹرویو دینے جا رہے ہیں یا کہیں پہ نئی جگہ پہ جا رہے ہیں یا کسی کے ساتھ باہر جا رہے ہیں، تو اپنے بارے میں ضرور اپنے فرینڈ سرکل کو، اپنے گھر والوں کو، یا جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں مناسب، ضرور بتائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کتنے بجے سے کتنے بجے تک کہاں ہوں گے، ہمارا جو ہے ہم سے رابطہ کیسے کیا جا سکتا ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سیکرٹلی نکل جاتے ہیں بتائے بغیر. تو اس صورت میں یہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں، مثلاً آپ ٹیکسی پہ جا رہے ہیں یا کسی بھی چیز پہ جا رہے ہیں، تو اس کا نمبر نوٹ کر کے فوراً موبائل پہ اپنے گھر والوں کو یا کسی بھی عزیزی قریبی رشتہ دار کو یا دوست کو ضرور بتا دیں. کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی کافی حد تک آپ کو، اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہو جائے یا کوئی بھی چیز ہو، مثلاً آپ بتاتے ہیں کہ میں 2 گھنٹے کے لیے فلانی جگہ پہ ہوں گا، اگر 2 سے 3 گھنٹے ہو جاتے ہیں اور تو اس بندے کو چاہیے جس کو بھی تاکہ وہ فوری طور پہ اگر ہم نے مدد کرنی ہے تو ہم پہنچ جائیں. یہ نہیں کہ 1 دن گزر گیا ہے، 2 دن گزر گیا ہے، 4 دن گزر گئے ہیں اور پھر ہم ڈھونڈنا شروع کریں. اس وقت تک وکٹم جو ہے وہ کہیں سے کہیں اس کے ساتھ کچھ بھی ہو چکا ہوتا ہے. اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ہیں کہ اپنی سیفٹی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. نیکسٹ بات یہ ہے کہ جب ہمارے ارد گرد کسی کے ساتھ بھی ہمیں کوئی بتاتا ہے آفس کے اندر کہ فلاں شخص مجھے ہراس کر رہا ہے یا فلاں شخص مجھے جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جتنی بھی عورتیں ہیں یا لڑکیاں ہیں، ہم آپس میں ایک گروپ بنائیں. چاہے ہم کسان عورتیں ہیں یا کہیں دفتر میں کام کرنے والی عورتیں ہیں، تو ہمیں اپنے گروپس بنانے چاہیے. ہمیں اکیلا نہیں کبھی بھی اپنے آپ کو چھوڑنا چاہیے، اور اس گروپ میں ہم یہ باتیں ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ اس گروپ کی میٹنگ کریں، اور ان میں یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو میں پریکٹیکل ٹپس دے رہی ہوں، اور اس میں بتائیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ مجھے تنگ کرتا ہے یا مجھے غلط نظروں سے دیکھتا ہے یا مجھے 5-6 دفعہ لفٹ دے چکا ہے یا مجھے روزانہ صبح اٹھ کے گڈ مارننگ کا خواہ میسج دیتا ہے یا میں اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہوں. پھر وہاں پہ سب عورتیں جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گی کہ ان کے ساتھ بھی وہ شخص کر رہا ہے. پھر اس میں آپ جب اکٹھے ہوں گے تو اس شخص کے خلاف آپ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اکیلے ہونے سے بہتر ہے کہ آپ ایک گروپ میں کام کریں. اور اگر آپ میں سے خدا نہ خواستہ کوئی بھی لڑکی یا عورت کسی بھی قسم کی وائلنس کا شکار ہوتی ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کو سپورٹ کریں، کہ آپ اس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو آپ یہ کہیں کہ تمہارا اپنا قصور تھا، یا جو ہے وہ آپ نے اپنا، مطلب آپس میں لڑکیاں جو ہوتی ہیں، عورتیں جو ہوتی ہیں، اس کے خلاف باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اس نے اپنا پراپر اپنی حفاظت نہیں کی یا لباس ایسا پہنا تھا یا یہ کیا تھا. تو یہ ضروری ہے کہ آپ جو بھی لڑکی یا جو بھی عورت اس طرح سے آپ کو بتا رہی ہے یا گھر میں بچوں کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو اس کو چھپائیں نہیں، کیونکہ جب آپ ایک دفعہ چھپاتے ہیں تو اس شخص کو شے ملتی ہے اور وہ پھر آپ کو مزید ایکسپلائٹ کرتا ہے یا کسی اور کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے بچوں پہ بچیوں پہ نظر رکھیں، کیونکہ ان کے ساتھ آپ کے بہت کلوز جو لوگ ہوتے ہیں، اعتبار والے ہوتے ہیں، سم ٹائم وہی اس کے ساتھ وائلنس کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو چھپائیں، تو اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ ہم عورتیں ہی ہیں جو ہمیں دوسری عورتوں کا ساتھ دے سکتے ہیں. تو ہمیں عورتوں کو آپس میں بہت زیادہ یونٹی کی ضرورت ہے، بجائے کہ ہم
ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائیں یا کوئی وجہ تلاش کریں، کیونکہ جیسے میں نے شروع میں بتایا ہے کہ یہ جو وائلنس ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی چھوٹی عمر کی لڑکی سے ہو یا جوان سے ہو، یہ کسی کے ساتھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. تو بس یہی امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو میں بتانا چاہتی تھی. اور اب جو ہے اگر اس کے اوپر کوئی سوال ہوں گے تو جو آپ کا سوال جب آپ کے لیے مخصوص ٹائم ہوگا تو اس میں ان کا جواب ضرور دوں گی. بہت شکریہ. تھینک یو. بے حد شکریہ میڈم شیرین سخن صاحبہ، آپ نے اس میٹنگ کے شرکاء کو، اس ویبینار کے شرکاء کو بہت پریکٹیکل ٹپس دی، اور اس معاشرے میں تشدد سے نمٹنا کیسے ہے، ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے، اس کے حوالے سے خواتین کو اور بچیوں کو اپنے ٹپس دیں جو کہ بہت یوزفل ہوں گی. اور واقعی آپ جتنی باتیں کر رہی تھی اس میں سے سب سے اہم بات جو کہ خواتین کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا ہمیں معاشرے کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر تشدد یا جو وائلنس یا آپ ناروا سلوک جو اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں خواتین کے ساتھ جو ہوتا ہے، اس کا تعلق نہ کسی بچی یا خاتون کی عمر کے ساتھ ہے، نہ اس کے پہناوے کے ساتھ ہے کہ اس نے لباس کیسا پہن رکھا ہے، اور نہ اس کا شکار ہونے والی جو خاتون ہے، بچی ہے، وہ اس کے لیے کسی بھی صورت میں قصوروار ٹھہرائی جا سکتی ہے. تو معاشرے کا یہ جو رویہ ہے اس کو ہم سب نے مل کے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر، یا ہم اگر پاکستان کے اندر دیکھیں تو جو سٹیٹس آف جنڈر بیس وائلنس ہے وہ پاکستان کے اندر کیا ہے، تو اس کا ایک چھوٹا سا جو میں اس کی جب ریسرچ کر رہی تھی تو جو ڈومیسٹک وائلنس کو اگر ہم دیکھیں تو جو پالیسی بریف ایک ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر 7 مارچ 2023 کو پبلش ہوا، لکھا گیا بائی نیشنل کمیشن آن دا ہیومن رائٹس آف پاکستان کی طرف سے اور یو این ویمن میں، اس میں یہ اس چیز کا تذکرہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر 90% خواتین کسی نہ کسی طریقے سے گھر کے اندر ہی جو مختلف طرح کا ابیوز ہے اس کا شکار ہوتی ہیں. اور اس کو نیوز انٹرنیشنل نے 7 اپریل 2023 کو اس کو پبلش کیا تھا. گفتگو کو آگے بڑھانے سے میں دعوت دینا چاہتی ہوں میڈم سدرا صاحبہ کو، لیکن اس سے پہلے آپ سب کی توجہ کے لیے آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو اس سینیریو کو سمجھنے کے لیے پودا نے بنائی ہے، غالباً 2 سے 2.5 منٹ کی ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. میں گزارش کروں گی اپنے کولیگ سے کہ پلیز واجد ویڈیو چلا دے اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. Women's rights are human rights, and human rights are women's rights. And I think that's captures and crystallizes the core of the issue that I think we're focusing on during these 16 days. تم کہتے ہو کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تم کہتے ہو لفظ کوئی خنجر تھوڑی ہے، نہ سلگتے انگارے ہیں. تم کہتے ہو لفظوں کی چکی میں کوئی ذات بھلا کیسے پستی ہے؟ ذلت کی باتوں سے پہچان کبھی تھوڑی مٹتی ہے. بس یہ کہتے ہو اور نہ جانے کیا کچھ کہہ جاتے ہو. ہر حال ہر مقام پہ بے عزت مجھے کرتے ہو. میرے کئی روپ ہیں بدلے پر تم نہیں بدلتے ہو. کبھی مجبور ان پڑھ، کبھی سرشار گھرستہ، اور کبھی حوصلہ مند انادل کی مانند. لیکن اب میں کہتی ہوں میرے حوصلے کو میری آواز بننے دو، میرے پروں کو بلند پرواز بننے دو. تمہاری غلامی اب اور نہیں، یہ تلخ کلامی اب اور نہیں. تھینک یو واجد، تھینک یو.
جی چیٹ میں بھی اس کے حوالے سے ایک دو کمنٹس ہیں، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اس کو پڑھ دوں. اور یہ ایک برین اسٹارمنگ کی تھی کہ چلے ایک ہمارے سامنے بھی سینیریو آتا ہے اور اس پہ ہم آگے بات چیت کو چلا سکتے ہیں. اور عبدہ میر صاحبہ نے چیٹ میں اسی طرح کا جو ہم ویمن پہ تشدد کے یا گھریلو تشدد کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہ کل میں ایک گورنمنٹ ٹیچر فیمیل سے ملی ہوں. عبدہ میر صاحبہ جعفر آباد بلوچستان سے ہمارے اس ویبینار کو اٹینڈ کر رہی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ 4 بچیوں کی ماں ہے اور اس کا شوہر جو ہے وہ کونسلر ہے. وہ اپنی بیوی پہ بہت زیادہ تشدد کرتا ہے، وہ اس وائلنس سے کا شکار رہتی ہے. اس ٹیچر کی مدر ان لا بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دیتی ہیں اور اس ٹیچر کو اس کا ہسبینڈ مارتا ہے بچیوں کے سامنے. سو یہ کافی جگہ پہ یہ سٹوریز ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سننے کو ملتی ہیں. سو 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کے دوران اس تمام طرح کا تشدد جو گھر کے باہر ہو رہا ہو یا گھر کے اندر ہو رہا ہو، کسی بھی طرح کا اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس کو کم کرنے کے لیے اپنا حصہ ہم اور آپ سب مل کر ڈالیں گے. جی میں دعوت دینا چاہوں گی میڈم سدرا صاحبہ جو کہ ہمارے ساتھ ہیں، جو ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. میڈم ہم سمجھنا چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر میڈم شری سخن صاحبہ نے بھی بات کی اور ہم 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کا جب بیک گراؤنڈ سمجھ رہے ہیں تو اس میں بھی ایک بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جو خواتین پر تشدد ہے وہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، یہ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اور ہر ملک کے اندر وہاں کے جو بھی قوانین ہیں، جو بھی حالات ہیں، اس کے اندر یہ مسئلہ تمام عورتوں کو درپیش ہے. اس کی قسم مختلف ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک بات ہے کہ ہر جگہ پہ خواتین کسی نہ کسی طرح سے تشدد کا، وائلنس کا شکار ہو رہی ہیں. تو ہم اگر اپنے ملک پاکستان کے اندر دیکھیں تو تشدد کو کم کرنے کے لیے یا اس ملک میں بسنے والی خواتین کی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کس طرح کے اقدامات ہیں جو ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، اس کے بارے میں اگر آپ آگاہی دیں ہمیں تو. میڈم سدرا صاحبہ ویمن ڈیولپمنٹ ہاں جی ڈپارٹمنٹ میں راولپنڈی سے جی ہیں. جی جی میڈم ہاں جی پلیز السلام اپنا. علیکم، میں سدرا وعلیکم اقبال. السلام میڈم، کیمرہ بھی آن کر لیجئے اور پلیز جی میرے خیال آپ. میں آپ کی طرف سے ریسٹرکشن ہے، کیمرہ آن نہیں اس لیے نہیں ہو رہا، آپ کائنڈلی الاؤ کریں. اچھا واجد پلیز چیک کریں میڈم ہاں کے کیمرے کی کوئی ایشو آ رہا ہاں ہے جی کیا. اب میسج بھیج اوپن دیا. ہو گیا. ہاں اوکے جی. تھینک یو. اچھا مس، میں میڈم شیری کو سن رہی تھی اور وہ جس طرح ماشاءاللہ ان کا نام ہی ایسا ہے اور وہ جو بیان کر رہی تھی میں ان کی بات سے ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں. یہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کا مسئلہ ہے، اور اس میں میڈم کوئی تفریق بھی نہیں ہے کہ پڑھی لکھی عورت یا کوئی ملازمت پیشہ عورت جو ہے وہ تشدد کا شکار نہیں ہے، صرف گھریلو خاتون تشدد کا شکار ہے. تو اس میں نہیں سمجھتی کہ یہ ایسا بھی کچھ ہے. بڑی پڑھی لکھی خواتین، اور چونکہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے اور ہمارا ایسا انکاؤنٹر رہتا ہے ایسی خواتین سے جو بڑے اچھی اچھی جگہوں پہ جاب کرتی ہیں، اس کے باوجود وہ جو ہے وہ گھریلو تشدد کا بھی اور صرف جسمانی نہیں بلکہ نفسیاتی اور ذہنی ٹارچر کا بھی شکار ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں اس سلسلے میں معاشرے کا جو نظریہ ہے نا، جو ٹالرنس لیول ہے ایک سیپریٹڈ یا ایک طلاق یافتہ عورت کے ٹورڈز، وہ نظریہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس نظریے پہ کام کرنا چاہیے. ہم جس طرح اسلام کو باقی چیزوں میں، باقی معاملات میں لاتے ہیں، تو اس طرح ہم اگر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی دیکھ لیں تو سوائے حضرت عائشہ کے تمام جو ان کی جو ہماری امہات المومنین تھیں، وہ یا تو بیوہ تھیں یا پھر جو ہے وہ شادی شدہ خواتین تھیں. تو ڈیڈ ڈاٹر کو پریفر کرتے ہیں دین ڈائیورس ڈاٹر. تو جب ہم بحیثیت خواتین اپنا رویہ تبدیل کریں گے دوسری خواتین کے ٹورڈز، اور ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کریں گے تو چیزیں خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ تبدیلی ہمیں 48% مردوں کی طرف سے نہیں لانی چاہیے. جو ہم 52% خواتین ہیں نا، سب سے پہلے ہمیں اپنے گوسپ کے ٹاپک چینج کرنے چاہیے. جو ہم کسی کی ہم جب سنتے ہیں عام طور پہ خواتین، تو ہم یہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا گوسپ ٹاپک ہے کسی کی فیملی یا کسی کی ڈائیورس یا اس طرح. تو میرے خیال میں سب سے پہلے یہ میں نے بالکل آپ کو. میڈم آپ کا مائک بند ہو گیا، پلیز اس کو مائک ان میوٹ کیجئے. تھینک یو. اب میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی
कुछ इनिशिएटिव्स की तरफ आती हूँ। ये डिपार्टमेंट 2012 में इस्टेब्लिश हुआ। हमारे डिपार्टमेंट की एक हेल्पलाइन है 1043, और अगर किसी किस्म, और हमारे डिपार्टमेंट की एप्स भी हैं, उन पे अगर कोई खातून, कोई बच्ची कहीं पे खुद को इनसिक्योर फील करती है तो उन एप्स के थ्रू जो है वो प्ले स्टोर से उनको डाउनलोड की जा सकती है, वुमेन डेवलपमेंट के नाम से मौजूद है, और वो वहाँ पे बता सकती है, और जो है वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को जो है वो इन्फॉर्म हो जाता है उसकी लोकेशन वगैरह। उसके अलावा 1043 हमारी हेल्पलाइन है, टोल फ्री हेल्पलाइन है, 24/7 वर्किंग होती है। आप वहाँ पे, आपको किसी किस्म की भी लीगल गाइडेंस चाहिए अपने इनहेरिटेंस के टुवर्ड्स, आपके वर्क प्लेस हरासमेंट के टुवर्ड्स, तो आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऑल ओवर पंजाब 16 जो है वो वर्किंग वुमेन हॉस्टल मैडम दी अगेन गई है माइक म्यूट खवातीन हो गया को। आपका। जी जी। और इसके अलावा तकरीबन मोर देन 300 डे केयर सेंटर्स हैं जो वर्किंग वुमेन है ऑल ओवर पंजाब काम कर रही हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ वो डे केयर सेंटर्स बनाए गए हैं वर्किंग वुमेन को फैसिलिटेट करने के लिए और उनकी मुश्किलात में कमी के लिए। तो ये जो है वो मेजर इनिशिएटिव्स हैं जो वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ओवरऑल पंजाब में वर्किंग कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चेंज आया एंड देयर स्टिल बिग स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर डिपार्टमेंट। थैंक यू मैडम। हम आपके साथ मैं भी 100% मुत्तफिक हूँ कि सबसे पहले ये जो हम जिस आगाही की बात कर रहे हैं उसमें से हमें सबको अपना जो गुफ्तगू का अंदाज है, जो फोकस है, वो इस बिलीव से जो अब तक बनाया गया हमारे इर्द गिर्द के तलाक याफ्ता बेटी से बेटी का मर जाना ज्यादा बेहतर है, इसको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। और अगर बच्चियों को इस यकीन के साथ उनकी शादी करनी चाहिए कि हम आपको एक इंसान के हवाले कर रहे हैं, उसके साथ जिंदगी बसर करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो हालात को बेहतर करने की। लेकिन अगर ना हो सके तो ये वापस, ये घर भी तुम्हारा अपना है, हम तुम्हारे बिल्कुल है, फैसले में तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तो ये साथ बिल्कुल। देना बड़ा जरूरी है। और फाइनल, अगर जैसे भी पहले तो शादी के फैसले में भी 100% उसकी अपनी रजामंदी होनी चाहिए, लेकिन अभी जितना हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, हमारे देहातों के अंदर या शहरों के अंदर बहुत पढ़ी लिखी जगहों पे भी हमने देखा है कि किस हद तक बच्चियों को जो शादी में उसकी मर्जी को किस हद तक कंसीडर किया जाता है, वो एक ऐसी हकीकत है जिसको हम और आप सब जानते हैं। तो उस, बिल्कुल है। अगर वहां हमने उसके हक को नहीं भी दिया तो अगर वो अपने घर से परेशान है तो फिर वहां तो 100% उसकी राय को तरजीह देनी बड़ी जरूरी है। क्योंकि असल अंदाजा उसी को होता है कि पानी कितना गहरा है जो पानी के अंदर है। जो बच्ची, जो लड़की दूसरे घर में जाके जिंदगी गुजर बसर कर और रही है, उसके हालात कैसे हैं, सही डिसीजन वही ले सकती है, वही बता सकती है। और अगर सिर्फ हम एक टॉपिक पे बात करते हैं कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, तो जी कि फाइनेंशियल एम्पावर होने की ना होने की वजह से जो है खवातीन जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस या वायलेंस का शिकार होती हैं। तो मेरे ख्याल में फाइनेंशियल एम्पावर से ज्यादा इमोशनल एम्पावरमेंट ज्यादा जरूरी है डोमेस्टिक वायलेंस से बचने के लिए। यानी एक सोशल प्रेशर को बेयर करना, और जो है वो लोग क्या कहेंगे, इस चीज से बाहर आने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग हेडेड होना या इमोशनली एम्पावर होना जरूरी है। वरना अगर सिर्फ फाइनेंशियली एम्पावर होना काफी होता तो बहुत सारी मुलाजमत पेशा खवातीन या फाइनेंशियल एम्पावर्ड खवातीन मारे ना खा रही होती। वेरी वेल सेड मैम, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। बहुत सी पढ़ी लिखी लड़कियां, जैसे अभी एक एग्जांपल यहाँ भी शेयर हुई, और मैं बाकी भी जो हमारी मीटिंग की शुरुका हैं उनसे भी बिल्कुल आप लोग हैंड रेज करके बता सकते हैं कि क्या जो बात मैडम शीरी सुखन साहिबा ने की, कुछ बिलीव्स हमारे पे बात की, सेम उसको कंटिन्यू किया मैडम सिद्रा इकबाल साहिबा ने विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और उसके साथ उन्होंने विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब के जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं वो हमारे साथ शेयर किए। तो आप लोग भी अपनी राय दें, और किस तरह की स्टोरीज आप अपने इर्द गिर्द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के हवाले से देखते हैं, जरूर अपने जो तजर्बात हैं वो हमारे साथ शेयर करें। डॉक्टर सारा साहिबा हमारे साथ हैं, जो कि हॉली फैमिली हॉस्पिटल से हैं। मैडम शीरी सुखन साहिबा ने उन्हें दावत दी है। तो हम जब बात कर रहे हैं खास तौर पे कि पंजाब के अंदर जो बच्चियों की शादी की उम्र है वो 16 साल है, जबकि लड़कों के लिए वो उम्र 18 साल है। तो पौधा जो है वो इस बात पे यकीन रखता है कि जो शादी की कम से कम उम्र है वो लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए 18 साल होनी चाहिए, और उसको शनाख्ती कार्ड के साथ मशरूत किया जाए।
अभी एक कंपेन आप पूरे पंजाब में देख रहे होंगे, मैं रोज उसको देखती हूँ खबरों में और मुख्तलिफ जो मीडिया के ग्रुप हैं उसके अंदर, कि 18 साल से कम उम्र लड़का जो कोई बाइक चला रहे हैं उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जा रही है, और पुलिस उस पे अमल दरामद को यकीनी बना रही है। और उसके अंदर जो दूसरी तरफ से राय आ रही है वो ये भी आ रही है कि 15-16 साल से बहुत कम उम्र के बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, बच्चियां मजदूरी कर रही हैं, बच्चियों की शादी हो रही है, उस जगह पे इस चीज को, उन कवानीन के अमल दरामद को इतना यकीनी नहीं बनाया जा रहा। तो जो कम उम्री की शादी, उसके साथ हमने जोड़ा है कि एक बचपन की कम उम्री की शादी एक खानदान की बर्बादी। तो इसके साथ अगर हम मेडिकली देखें तो डॉक्टर सायरा साहिबा क्या हमें गाइडलाइन देंगी? मैं चाहूंगी कि वो हमें इस पे गाइड करें। डॉक्टर सायरा साहिबा हैं हमारे साथ मैडम? अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया जी मुझे वालेकुम इस अस्सलाम। इतने अच्छे फोरम पे जो है वो आपने इनवाइट किया और मुझे बोलने का मौका आप दे रहे हैं। तो मैं, आप जैसे कह रही हैं कि चाइल्ड मैरिजेस जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत ही कॉमन है। अगर हम अपने रूरल एरियाज वगैरह में देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड है कि बच्चियों की कम उम्र में जैसे ही वो अडोलेसेंस की उम्र को पहुँचती हैं तो उनकी शादी हो जाती है। मैडम, जी अगर हम ये, लेकिन अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके बहुत ही एक ज़्यादा सीरियस जो हैं वो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो ऐसी बच्चियां जो हैं वो फेस करती हैं। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ यही नहीं है कि ये बच्चियां ही जो हैं वो इन प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं, बच्चे भी अफेक्ट होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो इस चीज़ से, जो लड़के होते हैं जिनकी कम उम्र में शादी होती है वो भी इस चीज़ को बेयर करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो अफेक्टी है वो कौन होती है? वो लड़की ही होती है। तो अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो 39% जो है ना, वो पाकिस्तान हेल्थ डेमोग्राफिक सर्वे में उन्होंने एक वो किया था, तो उसमें 39% जो चाइल्ड बेयरिंग एज थी, वेमेन थी, एजड वेमेन, उन्होंने ये बताया कि हमारी जो है वो कम उम्र की शादी हुई, यानी 18 साल से पहले उनकी शादी जो है वो हुई थी। अगर हम देखें कि जो WHO की गाइडलाइंस है उसमें, जैसे आपने कहा है मैडम, कि बाइक चलाना जो है वो 18 साल का बच्चा जो है वो उसको अलाउड नहीं होना चाहिए। तो इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी, जिसमें जो प्रेगनेंसी है, वो एक बच्ची अगर वो 18 ईयर्स से पहले प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में अभी उस तरह से चेंजेस नहीं आई हुई होती हैं कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे। तो फिजियोलॉजिकली भी और मेंटली भी वो इतनी स्टेबल नहीं होती है कि वो इस सब चीज़ को, प्रेशर को बेयर कर सके, क्योंकि प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ी चेंज है जिससे वो गुजर रही होती है। तो इसमें क्या होता है कि फिर जो बच्ची होती है उसकी भी जान को खतरा होता है, और जिस बच्चे को वो जन्म देती है उसकी भी जान जो है वो खतरे में होती है। इसीलिए अगर आप देखें तो 15 से 19 साल की जो बच्चियां हैं उनमें जो डेथ रेट है वो इसमें, इस एज की जो बच्चियां जो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। और ये बहुत एक बड़ा एक लीडिंग कॉज है इस उम्र के एज ग्रुप में जो है वो डेथ की, बच्चियों की। इसी तरह जिस बच्चे को वो जन्म देती हैं वो भी इसी तरह से होता है कि 1 साल से पहले या उसी न्यूनेटल एज जिसको हम कहते हैं 28 दिनों के बीच में जो इस बच्चे की डेथ हो जाती है। ऐसी बच्चियां जो हैं वो जब माँ बनती हैं तो या तो उनका जो है वो प्री टर्म लेबर हम उसको कहते हैं, कि वो वक्त से पहले जो है वो इस बच्चे को जन्म देती हैं जो कि एक कमजोर बच्चा होता है। इसके अलावा वो लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं जो जिनके बर्थ वेट जो है वो बहुत कम होता है और वो बच्चे सरवाइव नहीं कर सकते या वो वायबल नहीं होते। इसी तरह प्रेगनेंसी लॉस भी हो जाता है। तो मैडम, ये जो है वो सारे ऐसे हैं कि जो मैटरनल जो रिस्क्स हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं ऐसी बच्चियों को जिनकी कम उम्र में शादी हो जाती है उनको फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा सिर्फ डेथ ही नहीं बल्कि उनको ऐसी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं जो लाइफ लॉन्ग उनको जो है वो उनकी लाइफ को जो है वो बर्बाद कर देती हैं, और वो उसकी लाइफ के साथ कोप नहीं कर सकती। इतनी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हो जाती हैं, जो इसको हम ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। और आप देखें कि डोमेस्टिक वायलेंस और ऐसी जो हमारे रूरल एरियाज हैं उन्हीं में ही जो है वो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, और वहाँ पे ही अगर आप देखें तो बुनियादी जो है सेहत की सहूलियात वगैरह उनका फुकदान भी होता है, और ना ऐसी बच्चियों को कोई गाइड कर सकते हैं वहाँ पे प्रॉपर, ना डॉक्टर्स होते हैं कि उनको लुक आफ्टर कर सकें। फिर अगर एक और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो ऐसी जो बच्चियां होती हैं उनकी अमूमन शादी जो होती है वो बहुत किसी बड़ी उम्र के आदमी से हो जाती है। तो उसमें ऐसे होता है कि उसकी मल्टीपल पहले मैरिजेस होती हैं या उसके डिफरेंट सेक्स पार्टनर्स होते हैं, जिसकी वजह से उन बच्चियों को या तो STI जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं वो भी उन बच्चियों को हो जाते हैं।
تو یہ جو ہے یہ بہت ساری ایسی کمپلیکیشنز ہیں جو ان بچیوں میں ڈیو ٹو لیک آف اویئرنیس، اور ان کی ابھی ظاہر ایج بھی ایسی نہیں ہوتی اور ان کی باڈی میں اس طرح کی چینجز بھی نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان بچیوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. اور پھر ایک اور ڈائلیما یہ ہے کہ ان کو پراپر گائیڈنس یا ان کو پراپر اس کی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ملتی، کیونکہ وہ ایسے جو ہے وہ بیکورڈ ایریاز میں جو ہے وہ اس طرح سے ان کو یہ ساری سچویشن فیس کرنی پڑتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ چائلڈ ہوڈ میرجز جو ہوتی ہیں اس میں مینٹلی بھی ایک ٹراما ہوتا ہے، اور ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ایسی بچیاں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں. تو وہ بھی اس میں بھی سائیکیٹرک النیسز میں بھی آگے چل کے یہ بچیاں جو ہیں وہ زیادہ لینڈ کرتی ہیں. تو یہ جو ہے وہ اس کا ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو ہے کہ بہت جو ہے وہ ایک ڈیبلیٹنگ سچویشن ہوتی ہے ان کی تھرو آؤٹ دیئر لائف. ایسی بچیاں جو ہیں وہ کوپ نہیں کر سکتی ہیں اپنی ڈیو ٹو ویری ینگ ایج، اور نہ ہی ان کی باڈی میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ اس کو پریگنینسی کے چیلنجز کو جو ہے وہ فیس کر سکیں. بہت شکریہ میڈم سارا نوشیروان، آپ نے بہت اچھے انداز میں جو میڈیکل اس کی کمپلیکیشنز ہیں ان کو اس ویبینار کے شرکاء کے ساتھ شیئر کیا. ارشاد صفدر صاحبہ قصور سے ہیں، ان کا ہینڈ ریز ہے. ارشاد صفدر پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، کیمرہ آن کیجئے اور پلیز بتائیے آپ کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں، کوسچن ہے، کمنٹ ہے، پلیز. جی نہیدہ آپا، ہمیشہ کی طرح پرخلوص انداز آپ کا، اور ساری باقی بہنوں کو بھی السلام بہت علیکم. شکریہ میڈم. وعلیکم السلام. جیسا کہ ہم اس وقت 16 ڈیز ایکٹیویزم کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں، اور ہم لوگ ہر جگہ پہ اپنی اپنی سطح پہ چھوٹی عمر کی شادی کے خلاف بات بھی کرتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور پہلو بھی جوڑنا چاہوں گی 2 طریقے سے. وہ یہ ہے کہ ایک تو ڈس ایبل پرسن جو ہمارے میل یا فیمیل ہیں، ان کے شادی کے حوالے سے بہت سے ایشوز ہیں، بہت سے پرابلمز ہیں. وہ کہ ہماری عام نارمل کمیونٹی کے بہت سے مسائل اپنی جگہ پہ، لیکن یہاں پہ اس کمیونٹی کو یعنی کہ پرسن ود ڈسیبلٹی کمیونٹی کو اگنور بھی کیا جاتا ہے ہر لحاظ سے. اس کے لیے یہاں پہ ہم شادیوں کی روک تھام کے لیے بات کرتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں شادی نہ ہو، اور یہاں پہ یہ بھی بات باور کروانا ضروری ہے کہ ہمارے ایسے لوگوں کے لیے بھی اس طرح کے شادی کے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں اسٹیٹ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ کہ جب میں اگر ڈسٹرکٹ قصور کی بات کرتی ہوں تو ڈسٹرکٹ قصور کے اندر کیونکہ ہمارا علاقہ زرعی رقبے پر مشتمل ہے، دریائے ستلج کے ساتھ ساتھ کا ایریا گنڈا سنگھ بارڈر کا ایریا ہے اور انڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کی ساری آب و ہوا کی وجہ سے یہاں پہ وٹے سٹے کی شادی بہت جلدی کروا دی جاتی ہے. کچھ خاندانوں کے اندر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو دیکھتے ہیں کہ جی بچی جوان ہو گئی تو چلو جی جائیداد گھر کے اندر ہی رہ جائے، اور نہیں وہ دیکھتے بچہ پڑھا لکھا ہے یا بچی بہت زیادہ پڑھی ہوئی ہے تو کیا فیوچر میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکیں گے. تو یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ کے جائیداد کی بنیاد پہ یہاں پہ قصور کے اندر جو ہے نا وراثت کسی اور کے حصے میں نہ چلی جائے، تو اس بنیاد پہ وٹے سٹے کی شادیاں جو ہے قصور کے اندر ہوتی ہیں. تو دوسرے نمبر پہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ قصور کو اگر میں کہوں، اور بھی ڈسٹرکٹ یقیناً ہوں گے، یہاں پہ گورنمنٹ نے قانون بھی بنا دیا ہوا ہے کہ باقاعدہ جو نکاح رجسٹرار وغیرہ جو ہیں وہ بچی کا شناختی کارڈ بنا ہو اسے رجسٹر پراپر طریقے سے کیا جائے. لیکن یہ تو گورنمنٹ نے قانون بن جاتے ہیں، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو اس پہ بھی ہمیں ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے ایز اے سول سوسائٹی انسانیت کے ناطے، کہ بھی ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. اگر گورنمنٹ نے بنایا ہے تو گورنمنٹ کو بھی اسے امپلیمنٹ کروانا چاہیے، اور ہمارے جیسے اداروں کو بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. تو یہ 16 ڈیز ایکٹیویزم کے حوالے سے میں تو یہی پیغام دوں گی کہ اپنی اپنی سطح پہ جو بھی بندہ کام کر رہا ہے وہ اس پیغام کو اپنی ہر ایکٹیویٹیز کے اندر اس کو ضرور میسج کو ڈلیور کریں، اور تاکہ ہمارا یہ میسج اگر قانون بن گیا تو اس کے امپلیمنٹ ہوتے ہوئے بھی ہم دیکھ سکیں. تو بہت شکریہ ناہیدہ، آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ جی. میں ان تمام ساتھیوں کو جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، جن کو میں باقاعدہ خوش آمدید نہیں کہہ سکی، مجھے
حیدرآباد سے نیو کولیگز نظر آئی ہیں مجھے، میڈم حفصہ بخاری صاحبہ جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں وہ ہمیں نظر آئی ہیں. میڈم آپ کو خوش آمدید. اور بات ہو رہی ہے 16 days آف ایکٹیویزم اگینسٹ جینڈر بیس وائلنس. خواتین اور لڑکیوں کے خلاف ہر طرح کے جو تشدد ہے اس میں خاتمے کی 16 روزہ مہم، اور اس کے اندر تذکرہ ہم کر رہے ہیں ڈومیسٹک وائلنس اور کم عمری کی شادی کے حوالے سے. تو میڈم حفصہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. میڈم ہم چاہیں گے کہ آپ بھی لیگل پوائنٹ آف ویو سے ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور شیئر کریں، جو کہ یقیناً اس ویبینار میں شامل تمام جو رہنما خواتین ہیں ان کے لیے بہت مفید رہے گی آپ کی ان پٹ. تو میڈم آپ ہیں میرے ساتھ مس حفصہ بخاری صاحبہ؟ السلام علیکم مس ناہید. میں سب سے پہلے تو یہاں پہ جو بات ہوئی میں اس کو بہت سمرائز کروں گی کہ جب ہم وائلنس کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف فزیکل وائلنس نہیں ہے، بلکہ جو آپ مینٹل وائلنس خواتین کے جس کو وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں. اور اکارڈنگ ٹو اوور کانسٹیٹیوشن جو رائٹ آف لائف ہے وہ تو ہمارا بنیادی حق ہے، لیکن ڈگنیفائی لائف جو ہے، جو اکثر خواتین کی ڈگنیٹی ہرٹ ہوتی ہے، ان کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں دیا جاتا جس میں کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی کے معاملات کریں. تو یہ بھی ایک قسم ہے وائلنس کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ایڈریس کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس پہ خواتین کو آواز اٹھانی چاہیے، بلکہ اس پہ باقاعدہ لیجسلیشن ہونی چاہیے، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو پارٹ آف تربیت ہے جی، اس کو تو تربیت کا حصہ رکھیں. لیکن اگر وہ بات نہیں مانی جا رہی تو اس پہ باقاعدہ طور پر لیجسلیشن کی جائے کہ جہاں خواتین کو، بچیوں کو ویلکمنگ ایٹیچیوڈ نہیں دیا جا رہا، کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں دی جا رہی، جہاں ان کے گھر میں ان کے ساتھ ڈسکریمنیٹنگ جو ایٹیچیوڈ جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ کتنا ایک رائٹ آف انہیریٹنس جو ہے ان کا وائلیٹ ہوتا ہے. ہم ایک طرف تو فائنینشیل امپاورمنٹ آف وومن کی بات کرتے ہیں، ہم خاتون کو امپاورڈ کر ہی نہیں سکتے جب تک وہ فائنینشلی امپاورڈ نہیں ہوگی. آپ انہیں رائٹ آف ایجوکیشن نہیں دیتے، آپ کم از کم انہیں ہنرمند بنائیں، ان کو باصلاحیت بنائیں، اور ان کو سیلف ارننگ، سیلف انڈیپینڈنٹ بنائیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ جہاں خواتین سیلف انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، ارننگ ہینڈ ہوتی ہیں، وہاں وائلیشن تو تب بھی ہے، ان کے رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں، لیکن وہاں ہیراسمنٹ کے کیسز کم ہوتے ہیں، وہاں کمپیریٹیولی وائلنس کے کیسز کم ہوتے ہیں. تو خواتین کو بھی اس معاملے میں تھوڑا سا اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرانے کی ضرورت ہے کہ وہ خالی رائٹس پہ بات کرتے ہیں. یہ بھی ان کا رائٹس ہے کہ ان کو ڈگنیفائی وے میں جو ہے ایکسیپٹ کیا جائے. تو اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور اس پہ خواتین کو اپنا نہ صرف یہ ہے کہ آواز اٹھانی چاہیے، بلکہ میں اس پہ زور دوں گی کہ اس کو لیجسلیٹو پیرامیٹرز میں بھی لانا چاہیے. تھینک یو سو مچ میڈم ناہید. بہت شکریہ میڈم، آئی آپ نے ہوپ بہت اہم، جی جی ہمیشہ کی طرح آپ نے بہت سمرائز بات کی ہے، اور ایک نیو جو ڈور ہے وہ اوپن کیا ہے کہ ہم بات تو کرتے ہیں کہ بے عزتی والی زندگی پسند نہیں ہے کسی بچی کو، کسی خاتون کو، وہ گھر میں ہو، وہ گھر سے باہر ہو، وہ دفتر میں ہو، کسی بھی جگہ پہ. تو ڈگنیفائڈ لائف کے لیے ہمیں جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں نا، بچی لیجسلیشن پیدا ہو کی، گئی، اس کے گھر کا جو ویلکمنگ ہی نہیں ہے نا، بچی کو اطلاع دی جاتی ہے کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو کتنا ناک منہ چڑھایا جاتا ہے، ویلکمنگ ایٹیچیوڈ ہی نہیں ہے. پھر اگر گھر میں غربت ہے تو بچے کو پریفر کیا جاتا ہے جی اس کو خوراک دے دے، اور جس نے ریپروڈکٹیو سسٹم کرنا ہے آگے، جس نے کہ آگے سے دوبارہ ماں بننا ہے کبھی زندگی میں، اس کی نہ ہم ڈائٹ کا خیال کر رہے ہیں، نہ اس کو. اور پھر جو آپ مینٹل سٹریس دے رہے ہیں، آپ پھر صرف فزیکل سٹریس کی بات کر رہے ہیں. جو خواتین مینٹل سٹریس سے گزرتی ہیں، چاہے وہ اس میں بیٹی ہے یا بیوی ہے، ایون جو بزرگ خواتین ہیں، وہ بھی ہر وقت جو ہے وہ ایک سٹریس والے یا غلط قسم کے جو ہے وائلیٹنگ رائٹس والے ماحول میں رہتی. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ چیز جو ہے، یہ تربیت تو ہے ہی ہے کہ آپ نے خواتین کی عزت کرنی ہے، لیکن اگر نہیں آ رہی تربیت میں ہماری قوم،
تو پھر اس کو لیگل پیرامیٹرز میں لائیں, پھر اس پہ کوئی پینلٹی امپوز کی جائے کہ کیوں نہ اس پہ سزا دی جائے کہ آپ خواتین کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے یا آپ ان کے رائٹس وائلیٹ کر رہے. اب آپ یہ دیکھیں نا, میاں بیوی لڑتے ہیں, جب یہ معاملات تھانے تک جاتا ہے تو کبھی کیس رجسٹر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا گھریلو معاملہ ہے, یہ گھر کا معاملہ ہے. تو کیوں بھائی گھر کا معاملہ رہیں گے, یہ سوسائٹی کا معاملہ ہے. ایک گھر کا یونٹ اگر ڈسٹرب ہے تو وہ سوسائٹی پہ اثر انداز ہوگا. ابھی ایک بات کی گئی کہ ایک خاتون ہے جس کا خاوند اس کو بچیوں کے سامنے ان کو مارتا ہے, ان پہ تشدد کرتا ہے. تو آپ وہ بچیاں معاشرے کا حصہ ہیں, وہ جو ہمسایہ وہ معاشرے کا حصہ ہے, وہ جو ان کے ارد گرد رشتے دار جو بھی وہ معاشرے کا حصہ ہے. آپ سوسائٹی میں پینیٹریٹ کر رہے ہیں اور سوسائٹی میں ایک غلط روایت لے کے آ رہے ہیں. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بجائے ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کرے, اس کو پینلائز کرے, اس کو سزا دے تاکہ وہ باقی معاشرے کو تو زہر آلود نہ کرے. بہت شکریہ حفصہ بخاری صاحبہ. ہینڈ ریز ہے بسم اللہ ارم صاحبہ کا خانے وال سے, ہماری سینئر رورل ویمن لیڈر ہیں, ٹرینر ہیں, اور ہمیشہ بہت اچھی انپٹ لے کے آتی ہیں ہم سب کے سیکھنے کے لیے. جی بسم اللہ ارم صاحبہ پلیز بات کیجیے. اور میری باقی تمام ساتھیوں سے بھی گزارش ہے, آپ کے پاس کوئی بھی انپٹ ہے, کوئی بھی پوائنٹ ہے, پلیز ہینڈ ریز کریں اور اپنا یہ شیئر ڈالیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم. آج میں نے دوران ڈرائیونگ ہی آپ کی میٹنگ اٹینڈ کی, اور میں اب تک جتنی باتیں ہوئی ہیں میں ان سب سے ایگری کرتی ہوں. میں یہ دیکھتی ہوں کہ اگر ہم کہتے ہیں 92% خواتین تشدد کا شکار ہیں, تو تشدد کے طریقے تو ہزار ہیں. میں اگر آپ کے ساتھ ایگزامپلس شیئر کرنے لگوں, دن میں کوئی سینکڑوں کیسز سامنے آتے ہیں. ابھی ایک خاتون, اچھا تشدد نہ تو اس میں کوئی اب ارلی میرج کا وہ ایک مانتے ہیں ہے ایشو, لیکن جو بیچاری بچیاں جن کی شادی کی عمریں گزر جاتی ہیں اور ان کی پھر شادیاں ہوتی ہیں, تو وہ جو تشدد اور سب کچھ فیس کرتی ہیں, ہم اگر اس پہلو پہ بھی دیکھیں, جب اگر ان کے ہاں بچہ نہ ہو سکے تو بے شمار قسم کے جملے انہیں سننے پڑتے ہیں, اور یہ سب جملے ورکنگ وومنس کے لیے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. میرے پاس ایک خاتون آئی جو خود اسکول ٹیچر تھی, اور ان کی 37 ایئر میں شادی ہوئی, اور ان کے ہسبینڈ نے اسے کہا کہ اولاد تو تیرے سے ہونی نہیں ہے, تیری تنخواہ کا ATM کارڈ میرے پاس رہے گا. اب چونکہ ایک مایوسی کے پیرنٹس زندہ نہیں ہے, دنیا میں نہیں رہے, بھائی ساتھ نہیں دیتے, عورت اسی گھر پہ رہنے پہ مجبور ہے. جو تشدد ہے اس میں اب ہم اگر بات کریں, میں بے شمار کرسچین خواتین کو بھی دیکھتی ہوں جو کسی نہ کسی حوالے سے تشدد کا شکار ہے. میں اسپیشل پرسنس کو بھی دیکھتی ہوں کہ ان کی شادیاں ہو بھی جائیں تو انہیں ایک ایک جملہ جو محفلوں میں سننا پڑتا ہے وہ اس قدر تشدد کا جملہ ہوتا ہے کہ یقین جانے کہ انسان سوچتا ہے کہ انہوں نے برداشت کیسے کی. تو یہ ایک تو پہلو یہ ہے. دوسری چیز جو ہم ارلی میرج کی بات کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ اس میں بچی تو متاثر ہوتی ہے. میڈم میں نے ابھی دیکھا ہے, میں بہنوں سے شیئر کروں گی کہ وہ اپنے ارد گرد دیکھیں, جو جس لڑکے کی 18 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے نا, وہ بھی بڑا سروائیو کرتا ہے. وہ شادی کروانے کے بعد قرضہ اتارنے کے لیے کسی فیکٹری میں کام کرنا جاتا ہے, بیوی اس سے دور ہوتی ہے, فیملی اس کو پریشرائز کرتی ہے, اور آخر وہ سپریشن پہ بات آ جاتی ہے. کاؤنسلنگ کے لیے ہم دارالامان میں جاتے ہیں, شیلٹر ہوم میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ ایسی بے شمار بچیاں نظر آتی ہیں جو کہتی ہیں ہماری شادی ہوئی تھی, اس کے بعد
मियाँ हफ्ते बाद गया और हो गए। तो ये भी एक पहलू इस पे भी देखने की जरूरत है कि वो बच्चियां फिर ना सिर्फ खामन के हाथों वायलेंस का शिकार होती हैं, बल्कि पूरी फैमिली उन्हें थ्रेट कर रही होती है। मेरे पास अभी परसों एक केस आया और आप यकीन जाने कि मैं बहुत दुखी हूँ। एक बहन ने अपने भाइयों से जमीन में हिस्सा मांगा और भाइयों ने उसकी टांगे तोड़ दी। ये अभी परसों मेरे इलाके मखदूमपुर का केस है। अब आप ये बताएं कि हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि हमने इन 16 दिन में बात करनी है औरतों पर होने वाले वायलेंस के हवाले से। मैं तो कहती हूँ सिर्फ इन 16 दिन का हम डेटा कलेक्ट करें, पता चले कि लोग कहाँ पहुंच गए। जो अभी बहन बात कर रही थी, हम साए करें, सोसाइटी करें, मैडम ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें अगर हम साए सिर्फ इतना पूछ लें कि क्या मसला है, तो अगले कहते हैं तुसी मामे लगते हो, अब आना जरा हमारे घर दोबारा से पता करने। यानी इस तरह की जुमले, और फिर जो उस औरत पे इल्जाम लगते हैं ना, वो तो मैं शायद बयान भी ना कर सकूं कि वो बंदा क्यों आया था तुम्हारी फेवर में या वो बंदी क्यों आई थी तुम्हारी फेवर में। ये एक अलग तशद्दुद होता है। मैंने जो अब तक देखा है, थाने कचहरी नहीं लेगा नोटिस जब तक हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट में फ्रंट पे और खवातीन के थाने नहीं होंगे तो खवातीन इसी तरह से जुल्म सहेंगी, बर्दाश्त करेंगी। जब सजा नहीं मिलेगी, कानून को क्या करें भाई? फैसला तो FIR का SHO ने करना है, तफ्तीशी ने करना है। तो जब तक वो फैसला किसी खातून के हाथ में नहीं आएगा, खवातीन जज नहीं होंगी, तो ये मसले हल नहीं हो सकते। दूसरी चीज, हम बच्चियों को उनके राइट्स का, हेल्पलाइंस का, हर चीज का बताएं तो उनका इस्तेमाल वो करें, तो हम उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी उजागर करें कि फलां जगह पे मैं 1043 की खुद विटनेस हूँ मैडम। पंजाब में तो वहां पे कोई सुनता ही नहीं। मैंने खवातीन को खुद भेजा है, वो बेचारी वहां खुद गई भी हैं कमीशन के ऑफिस में, लेकिन उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने एप्लीकेशंस दी हैं, उन्होंने देखा है, लेकिन उस पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। और ये पंजाब की मैं बात कर रही। बात बहुत अच्छी बात है कि हम 16 दिन में कैंपेन कर रहे हैं। अब जहां हजारों तशद्दुद के वाकयात हैं, हजारों तरीके से कैंपेन करनी पड़ेगी। कुछ जो हम बात करते हैं ना कि शायद औरत कमा रही हो तो वो तशद्दुद नहीं, उस पर तशद्दुद नहीं किया जाता। मैडम, उस पर तशद्दुद की नेचर चेंज हो जाती, घर वाले उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें रखने लग जाती। इससे बड़ा तशद्दुद क्या होता है कि औरत बाहर भी कमा के आए और घर में भी आके उसको वो सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़े और उसके लिए दो प्यार के अल्फाज भी ना हो। हमें कुछ ऐसे जुमले मुतारिफ करवाने चाहिए, जैसे हम बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं आई लव एजुकेटर, तो हमें कुछ मर्दों के लिए ऐसे जुमले इंट्रोड्यूस करने चाहिए जो औरतों के लिए वो बोलें और उनके मिजाज में बेहतरी आए। बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहिबा। मैं बहुत कुछ कहने को दिल चाह रहा है आपकी गुफ्तगू के रिस्पांस में, लेकिन मैं अपने आप को होल्ड ऑन रखूंगी कि दो और आगे हैंड रेज है और उनकी राय आना भी बहुत अहम है। और आपका कोई कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसके हम इत्तेफाक मैं ना करती हूँ, बाकी सबकी अपनी अपनी राय हो सकता है। बहुत शुक्रिया। नासरा मलिक साहिबा हैं, आप मुल्तान से हैं मैडम, प्लीज आपका हैंड रेज है, बात कीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी आवाज आ रही है, लेकिन थोड़ा सा साथ शोर भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, अगर आप अपना माइक म्यूट कर दें। नासरा साहिबा की तरफ सही है। नासरा सर अपने माइक को सेटल कर लें, तब तक मैं नबीला असलम साहिबा की तरफ जाती हूँ। बात करें नासरा। जी मैम, मैं थोड़ा सा अब बेटर। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी बोलिए बोलिए। मैम मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाह रही थी कि
अभी सब लोगों की मैंने जो बातें सुनी हैं बहुत अच्छी हैं, मेरे लिए बहुत इंफॉर्मेशन थी इसमें कि मैं कुछ अपने अपने जो सोसाइटी है, अपना जो मोहल्ला है, मैं उसकी बात एक आध शेयर आपसे करना चाहूंगी कि ना यही जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है, ये हम लोग इसी पे आवाज दो पे काम कर रहे थे। तो हमारे जो मोहल्ला है, हमारी नेबर्स ही हैं, तो उसमें ना लड़की पहले 5 साल शादी को हो गए थे ना, तो उन्होंने इस बेस पे उसे तलाक दे दी कि जी इसके तो बच्चे ही नहीं पैदा होंगे। तो वो जैसे ही तलाक दी तो दोबारा उसने उसके घर वालों ने उसकी शादी की, तो उसके घर ना 2 बच्चियां पैदा हो गई। अब जब उसको वो प्रेग्नेंट हुई है, उसके 2 बच्चियां, डॉक्टर ने उसको बता दिया है कि तुम्हारी ट्विंस 2 बच्चियां हैं, तो दूसरा शोहर उसको लेने नहीं आया, बच्चियों को देखने इस वजह से नहीं आया कि ना ये तो भाई तुमने तो 2 बच्चियों को पैदा करके मेरे सर पे एहसान कर दिया है, तुमने तो मेरे ऊपर बोझ डाल दिया है ना। तो ये देख के भी उसको उसको शोहर मतलब दूसरे वाला शोहर भी उसको पहले शोहर से तो बच्चे पैदा ही नहीं हुए, और दूसरे शोहर से हुए तो वो उसको लेने इस वजह से नहीं आ रहा था, बच्चियों को देखने तक हॉस्पिटल तक नहीं गया, बच्चियों को देखा नहीं। वो बेचारियां कॉल्स कर रही हैं उसको, वीडियो कॉल्स करवा रही हैं, दिखा रही हैं कि तुम्हारी बच्चियां पैदा हुई हैं, वो कह रहा है मैंने देखना भी नहीं है इनको ना। एक तो फिर हमने इसको काफी ज्यादा इस पे काम किया था, तो एंड द एंड उसको ना उसके हस्बैंड ले गए ना। तो काफी ज्यादा हमने समझाया समझाया उसको जाके, तो इस पे काफी ज्यादा हमने काम किया। उसके बाद भी एक ऐसा ही सिचुएशन ऐसी हुई कि ना एक पेरेंट्स का आपस में नहीं बनती थी। वालदा ने कहा कि मैंने अपने रिलेटिव्स में शादी करनी है, वालिद कह रहे थे मैंने अपनी में शादी करनी है बेटी की। तो वो इतना हुआ कि जो उनका बच्चियों का वालिद था उसने अपनी बीवी की जुबान ही काट दी कि ये बोलेगी ही नहीं कि मैंने ना ये काम करना है। तो फील्ड में मैडम इस तरह के सिचुएशंस आती हैं, हम फील्ड वर्क कर रहे होते हैं बाज़-औक़ात, तो हमें इस तरह के सिचुएशंस, इस तरह की वो देखने को मिल रहे होते हैं कि हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं कि यार ये कैसी कैसे हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? कहाँ वो बच्चियाँ 10 पढ़ी हैं तो बंदा अनपढ़ है, वो बड़ी उम्र का है, वो ऐसे बाँध देते हैं ना। इतना जेंडर बेस्ड वायलेंस है कि हम खुद परेशान हो जाते हैं फील्ड में जाके कि यार किसकी सुने, कैसे हम लोग काम करें ना, कहाँ से शुरू करें। हम आज तक यही समझ नहीं आई है। हम काफी अरसे से फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो हमें आज तक यही समझ नहीं आई कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना था और हम कहाँ पहुंच गए हैं ना। तो इस तरह की इतनी सारी सिचुएशंस हैं कि बंदा बहुत परेशान। शुक्रिया नासरा, बहुत शुक्रिया नासरा, आपने माशरे के कुछ और रवैयों का जिक्र किया। और जब हमारे माशरे के अंदर एक अहम बात तो ये है कि अखलाकी तरबियत और उसके साथ अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ गई है। बहुत सारी मिसालें, जैसे आपने बोला जबान काटती, और बाकी कई मिसालें ऐसी हैं जिनको हमने भी मुशाहिदा किया, उस पर वर्कआउट किया, लेकिन उसके बाद आगे वही बात जो बिस्मिल्लाह इरम साहिबा ने कही कि जो उस पे तफ्तीश करनी है वो तो पुलिस ने करनी है, और इंसाफ जाके अदालत से कब मिलेगा? पहले तो यहीं पे सारे मामलात गड़बड़ हो जाते हैं, जो इब्तदाई तफ्तीश होती है वहीं से। तो बहुत से ऐसे केसेस मेरे जहन में भी आ रहे हैं। आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें, क्योंकि आपके इस माइक के साथ जो इर्द गिर्द का शोर है वो भी काफी मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहा है। मैं मिस नबीला असलम साहिबा जो कि पौधा से हैं, मैं उनसे सुनना चाहूंगी कि जो 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म है उसके अंदर खास तौर पे मिस नबीला साहिबा पंजाब भर के अंदर एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज करनी है, जिसका मेन फोकस जो है हमारी बच्चियों की तालीम और उनकी जो तरक्की का हक है उसको दिलवाने के लिए एक बहुत जामिया सरगर्मियों का तसलसल है। तो नबीला ने हैंड रेज किया है, मैं उनको दावत दी। जी नबीला असलम साहिबा पौधा से हैं। जी बहुत शुक्रिया नाहिदा, और बाकी सारे जो मेहमान हैं उन सब का बहुत शुक्रिया। 1 मिनट, कहीं से गूंज आ रही है। जी मेरी तरफ नहीं आ रही। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के हवाले से जो हम रवैये और पैटर्न्स और जो रुझानात होते हैं उनको देखते हैं, तो अगर हम पूरी दुनिया की सतह के ऊपर देखें तो तकरीबन जो सबसे बड़ा क्राइम है औरतों के खिलाफ वो है कत्ल। तो तकरीबन दुनिया भर में जो खवातीन, जितनी मेजॉरिटी में जो जिनका कत्ल होता है वो ज्यादातर उनके घर वालों के हाथों होता है। अगर आप बच्चों की जो रेप के केसेस हैं
اور باقی آپ دیکھیں تو اس میں 90% جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 90% کیسز جو ہیں ان کے جانے پہچانے لوگ کرتے ہیں. اور تشدد جو ہے یہ کوئی ایسی سائنس نہیں ہے کہ اس کے خلاف کچھ ہو نہ سکتا ہو. اس کے خلاف ہمیں بہت ساری چیزیں دنیا بھر میں ہو بھی چکی ہیں, کہیں پر گڈ پریکٹسز بھی ہیں, ہمیں ان کو سمجھتے ہوئے جو ہمارے ابھی کے معروضی حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو مثلا ان کو جو ہماری باڈی پارٹس ہیں اس کے حوالے سے ان کو آگہی دینے کی ضرورت ہے. گھروں کے اندر سے تشدد ختم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ دماغی طور پر پیسفل شہری بنے. ابھی جو آپ نے ویڈیو دکھائی اس میں ایک عورت ہے جس کے آپ نے 3 روپ دکھائے ہیں, تو اس میں یہ کہ ہر سطح کے اوپر کہیں پہ جسمانی ہے, کہیں پہ مینٹل ہے, کہیں پہ کسی اور سطح کے اوپر جو ہے تشدد ہو رہا ہے. تو اس میں اس کے خلاف بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہو بھی سکتی ہیں. بچوں کو اگر ہم ان کے اس خطرے سے نہیں یعنی کہ ان کی اویئرنیس نہیں دیں گے جس سے ان کو خطرہ ہے جس چیز سے, تو وہ کیسے بچیں گے. تو اس کی ہمیں بہت ضرورت ہے, گھروں سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ تشدد جو وربل نہیں ہوتا وہ کتنا تباہ کن ہوتا ہے. مینس کہ اگر آپ کوئی بندہ آپ کو مسلسل گھور ہی لے تو وہ نظر ہی آپ کے ساتھ چپک جاتی ہے. آپ کو اس کے نائٹ میئرز آتے ہیں کہ کوئی کسی نے کتنے گندے طریقے سے آپ کو دیکھا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی کے حالات میں ہمیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے ابھی ایک بہت بڑا تشدد کی شکل جو ہے عورتوں کے خلاف بھی اور بچوں کے خلاف بھی, وہ ہے آن لائن تشدد ہے. بے شمار ایسا کام ہو رہا ہے اور ہراسمنٹ ہو رہی ہے جو سائبر ہراسمنٹ کی کیٹیگری میں آ رہی ہے. اور سائبر اور آن لائن جو ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ آپ کی ریئل لائف ہے, یعنی کہ گلی محلوں میں جیسے ہوتا ہے بالکل ویسے ہی ہوتا ہے آن لائن بھی. اس میں یہ ہے کہ جو ہراسر ہوتا ہے اس کو صرف ایک چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ کہیں مثلا وہ فزیکلی نہیں ہے اویلیبل, لیکن یہ کہ اس کو اس کی آئیڈینٹی نہیں ہے فوری طور پر جو کہ ہوتی ہے. تو ان کے بارے میں اچھی چیزیں یہ ہیں کہ یہ ہم کر سکتے ہیں. مثلا فوری رپورٹنگ ہے, اپنے واقعات کو فوری لکھنا ہے, اپنی تمام ایویڈنس کو اکٹھا کرنا ہے. آپ کوئی چیز لوز نہ ہونے دیں, ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو فوراً اپنے کسی قریبی دوست کو بتائیں. یہی بچوں کے بارے میں بھی ہے کہ وہ اپنے قریبی لوگوں کو فوراً بتائیں. اور اس چیز کو ہمیں اتنا نارمل کرنے کی ضرورت ہے تشدد کے حوالے سے اپنے رویے کو, کہ آپ آتے جاتے اپنے بچے سے پوچھیں کہ کسی نے آج تمہارا دن کیسا گزرا, کسی نے تمہارے جو پرائیویٹ باڈی پارٹس ہیں اس کو ہاتھ تو نہیں لگایا, کسی نے تمہیں مثلا وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ بچوں کے خلاف ہو رہی ہیں اور جس کی وجہ سے جو ہراسرز ہیں اور جو اس طرح کر کے جو ریپ جیسے کرائم کے اندر انوالو ہیں, اور ریپ کے بعد قتل کرنا کیونکہ ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ اس بچے نے ہمیں پہچان لینا ہے. تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور بے شمار چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں, کہ بچے سے بات کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے گھروں میں ہم بچوں سے بات نہیں کرتے, اور ابھی تو یہ ہے کہ آپ یقین کریں, میں بس اپنی گفتگو کو ریپ اپ کرتی ہوں کہ میری بھتیجی ہے, عائشہ نام ہے اس کا, تو اس کو ڈرائنگ کرنے کا بڑا شوق ہے. میں نے اس کو کہا کہ پلیز مجھے ڈرائنگ کر کے دو, تو اس نے نا فیملی کی فوٹو بنائی. تو اس میں جو 5 6 7 8 لوگ تھے سب کو بنایا, اور ان کے نا ہاتھ ایسے تھے اوپر کر کے, نا جیسے وہ آپ نماز کے لیے نہیں ہاتھ اوپر اٹھاتے ایسے کر کے, تو ایسے تھے ہاتھ. میں نے کہا کہ یہ کیا بنایا ہے ببو, ان سب کے ہاتھوں میں فون ہے نا. یعنی کہ اب آپ ہماری جو بچے ہیں وہ ہمارے کردار کے ساتھ ایک فون کی جو چیز ہے اس کو لازم و ملزوم قرار دیتے ہیں, اور وہ تصویروں میں بھی آنے لگ پڑا جو بچے مثلا جن کو موقع ملتا ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. 4 4 5 5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, 4 4 5 5 بندے ایک ہی کمرے کے اندر بیٹھ کے فون ہی دیکھے جا رہے. مثلا گفتگو کرنے کی ضرورت ہے, بچوں کے ساتھ ہونے کی ضرورت ہے, اپنا قیمتی وقت ان کو دینے کی ضرورت ہے. اور یہی جو ہے خواتین کے ساتھ ہے, مینس کہ آپس میں بات چیت کریں, دنیا میں
बड़ी बात होती है जी भाई चारा, तो मैं तो बहन चारे की बहुत ज्यादा कायल हूँ। सिस्टरहुड होती है, अपनी खवातीन के साथ बात करें, अपनी दोस्तों के साथ बात करें, बताएं उनको, किसी को अकेला ना छोड़ें और उनसे बातचीत करें, क्योंकि सबसे पहले ये लोग आइसोलेशन में जाते हैं। तो आपको पता भी लग रहा होता है किसी के रवैये में कुछ खराबी है, कोई वहां पे मौजूद होते हुए भी मौजूद नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि लगता है कि हम पाकिस्तान में अब ये कुछ चीजें पहली दफा ही करने लगे हैं, तो इससे पहले तो कभी हुई नहीं थी, लेकिन हुई हैं। सिर्फ ये है कि हमें अपने दिमाग को जो सोया हुआ है और फोन के अंदर महव है और बहुत सारी और चीजों के अंदर, उसको थोड़ा सा अलर्ट करके अपने जो गर्दोपेश है हमारा, उससे बाखबर होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नबीला असलम साहिबा, आपने जो गुफ्तगू की और मेरी पहली भी साथियों ने गुफ्तगू की, वो बिल्कुल यही है कि जब हम 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म या खवातीन पे, बच्चियों पे होने वाले तशद्दुद का तज़किरा करते हैं या इस कैंपेन की बात करते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि नई है। ये बात आपकी बहुत मुझे अच्छी लगी कि हम सब कहीं ना कहीं बाकी अपने इर्द गिर्द बैठी हुई जो खवातीन हैं उनसे बेहतर अंदाज में हमारे पास मालूमात हैं, हम बाकियों की मदद करने की पोजीशन में हैं और हम दूसरों तक पैगाम पहुंचा सकने की पोजीशन में हैं। तो अहम बात यह है कि हमें बहुत सी नई चीजों को सीखने की जरूरत है, जैसे आपने तस्करा किया कि मैं अगर इसको मैडम सदरा इकबाल साहबा थी हमारे साथ स्टार्ट में, उन्होंने भी पंजाब विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हवाले से बातचीत की। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान के अगर इनिशिएटिव्स की तरफ जाएं तो उससे पहले अगर हम ये दो चीजों पे मैं आप लोगों की राय लेना चाह रही हूँ कि कम उम्री की शादी बच्चे और बच्चियों के हक के तालीम और आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। क्या आप लोग इसके साथ मुत्तफिक हैं? तो प्लीज चैट में वाई लिखते जाइए ताकि मुझे एटलीस्ट ये समझ आ जाए कि अगर मेरे पास 24 से 27 लोग अभी तक मुख्तलिफ औकात में मुझे मैक्सिमम स्ट्रेंथ दिखी है, तो आप लोग इस इसके बारे में आप लोगों की राय क्या है? तो प्लीज वाई लिखते जाइए और अगर आप समझते हैं कि आप मुत्तफिक नहीं है तो एंड डाल दीजिए। और दूसरी अहम डिमांड जो आज की गुफ्तगू से हम करना चाह रहे हैं, चूंकि डिमांड तो हम सरकार से ही कर सकते हैं, हुकूमत वक्त से कर सकते हैं, हम अपने रवैयों को हम सब ने जो अपनी सोसाइटी के अंदर फैलाना है, सीखना है और बाकियों को सिखाना है। तो हम डिमांड ये करते हैं कि कम उम्र बच्चियों की शादी के खात्मे के लिए जरूरी है कि पंजाब में लड़कियों की शादी की कम से कम कानूनी उम्र जो 18 साल की जाए, जिसके लिए शनाख्ती कार्ड लाजम करार दिया जाए। अगर आप लोग इसके साथ भी मुत्तफिक हैं तो प्लीज चैट में लाजमन अपनी तरफ से जरूर वाई लिख दीजिए ताकि हमें आज की मीटिंग के शुरुआत की इसके ऊपर जो ओपिनियन है वो आ जाए। इसके साथ साथ ये भी बताती चलूं कि नबीला असलम साहिबा और उनकी जो पूरी टीम है पंजाब के तमाम इजला में जो कंपेन हम कर रहे हैं वो यही है कि सूबा सिंध में इस वक्त सिर्फ बच्चियों की शादी की उम्र 18 साल है, बाकी तीनों सूबों के अंदर यहाँ तक नहीं पहुंची। तो अगर एक और सूबा पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि पंजाब एक बड़ा सूबा है, इस सूबे में भी लड़कियों की शादी की उम्र भी शनाख्ती कार्ड के साथ मशरूत करके 18 साल कर दी जाती है, तो पाकिस्तान के दीगर तमाम सूबों में ऑटोमेटिकली इसी पे अमल दरामद करवाना यकीनी हो जाएगा, क्योंकि 2 सूबों के अंदर ये एक जो कानून है वो बन जाएगा। उस पे अमल दरामद के लिए जैसे पहले हमने बात की, वो हम सब लोगों की मुश्तरका कावश होगी और उस पर आवाज उठाना भी बहुत जरूरी है। बहुत अहम बात, क्वेश्चन आंसर अगर कोई भी हो तो प्लीज आप शेयर करते जाइए। बहुत अहम बात जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो हमें सीखनी है एक दूसरे के साथ राब्ते में रहना। और सॉरी, मैं खुशामदीद कहना चाहती हूँ निसार अहमद साहब, जो कि प्लानिंग कमीशन, अगर मैं गलत नहीं बोल रही तो जो फेडरल प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वहां से हमें ज्वाइन किए काफी अर्सा पहले। ये हमारे वेबिनार में आ रहे होते, तो आई थिंक आप उसी कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो खुशामदीद निसार साहब। हम 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म में खवातीन के जो मसाइल हैं उस पर बातचीत कर रहे हैं और हुकूमत के जो एक्शंस हैं वो डिमांड कर रहे हैं। और हम बात ये करना चाह रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी कुछ इनिशिएटिव लिए हुए हैं, जैसे नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन, फेडरल यानी कौमी सतह पे मौजूद है कौमी कमीशन बराए तहफ़्फ़ुज़ खवातीन। उसके अलावा अगर हम कहें तो पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन मौजूद है।
کافی عرصہ پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ جتنے صوبائی سطح پہ کمیشنز ہیں ان کے مینڈیٹ کے اندر ایک چیز شامل ہے کہ انہوں نے ہر ضلع کی سطح پہ خواتین اور بچیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کمیٹیاں بنانی ہیں، اور اس کی چیئر پرسن جو ہے وہ خاتون ہوگی. وہ پنجاب کے اندر، اگر ہم پنجاب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی بات کریں تو جب سے میڈم فوزیہ وقار صاحبہ گئی ہیں اس کے بعد ابھی تک جو کمیشن کی چیئر پرسن کی سیٹ ہے وہ پنجاب میں خالی ہے. تو 16 ڈیز آف ایکٹیویزم کے اندر ہم ایک یہ بھی بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پنجاب میں جو پنجاب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ہے اس کی چیئر پرسن کی تعیناتی کو بہت جلد یقینی بنایا جائے، اور صوبوں اور ہر ضلع کی سطح پہ جو کمیشنز بننے ہیں خواتین کے تحفظ کے لیے وہ ان کو فعال کیا جائے، ان کی تربیتیں کی جائیں تاکہ وہ خواتین سے متعلقہ مسائل کو سمجھ بوجھ تو رکھیں اس کی، کہ اگر کوئی خاتون اپنے تشدد کے تذکرے کے ساتھ آتی ہے، اگر کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو رپورٹنگ کا کمپوننٹ ہے، جب کوئی خاتون گھریلو تشدد کا مسئلہ لے کے آتی ہے تو اس کو کس طرح سے حساسیت کے ساتھ اس کی رپورٹ کو لانچ کیا جائے، اور اس کے جو باقی تفتیش کے مراحل ہیں ان کو کیسے لے کے چلا جائے تاکہ ان کا جو تحفظ ہے، ان کا ان کی جو عزت ہے معاشرے کے اندر، ان کی جو شناخت ہے اس کی بہت زیادہ تشہیر نہ کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ ارم صاحبہ نے بھی اس کے سٹارٹ میں ایک چیز بات کی تھی کہ جو حکومتی محکمے ہیں، جو کمپلینز ہیں، ان کی پریکٹسز کیا ہیں. میں یہاں کچھ مثالیں شیئر کرنا چاہوں گی. جیسے 1-5 پہ اگر کسی خاتون نے جرت کر کے اپنے ارد گرد کے کسی مسئلے کی نشاندہی کر دی گئی ہے تو 1-5 سے ایکشن ہوا یا نہیں ہوا یہ الگ بات ہے، لیکن اس بچی کو اور اس کی فیملی کو بارہا جو وہاں قریب کی جو پولیس اسٹیشن ہے یا چوکی ہے وہ کال کر کر کے یہ ضرور پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے 1-5 کال کیوں کی. تو جو جتنے میکانزم حکومتی موجود ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی، اور ان کے لیے جو ہم سب دیہی رہنما خواتین جو اپنا کردار، جو جواب دہی کا عنصر ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی میکانزم ہے اس کو سٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس ملک کے اندر اس کے ہر ضلع میں اور ہر شہر میں رہنے والی جو بچیاں اور خواتین ہیں کسی بھی طرح کے اگر ظلم کا، تشدد کا شکار ہو اور وہ یہ جرت کر لیں کہ انہوں نے کمپلین کرنی ہے تو ان کی مدد ہو، نہ کہ اگین انہی کے اوپر جو مشکلات ہیں ان کے لیے اس معاشرے کے اندر اور اداروں کی طرف سے بڑھ جائیں. یہ چند ایک وہ مثالیں تھیں جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. کوئی بھی آپ کی طرف سے اور کوئی بات ہو تو پلیز کر سکتے ہیں، ورنہ میں تو اتنا کچھ دماغ میں بھرا پڑا ہے اس موضوع سے متعلقہ کہ کتنی اور دیر اگر آپ کہیں تو بغیر اس کے رکاوٹ کے میں بول سکتی ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا کمپوننٹ ہے جو بہت تکلیف دیتا ہے. ہم اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں جس میں 70 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں ہمیں آزادی حاصل کیے بھی ہے، لیکن ہمارے ذہن بہت سی ایسی رسموں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم ایک عورت کو، ایک بچی کو برابر کا انسان تسلیم کرنے کے لیے نہ ہمارا معاشرہ تیار ہے، اور نہ ہماری جو ریاستی مختلف محکمے ہیں وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں. بہت شکریہ. نبیلہ ہیں، باقی ہماری ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ صبا ہیں حیدرآباد سے، یوتھ ایکٹیوسٹ. روبینہ تبسم صاحبہ کہاں سے ہیں مجھے نہیں معلوم، آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کی، آپ لوگ بات کر سکتی ہیں. میڈم شیری سخن صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اسپیکرز میں سے. میڈم آپ کی کوئی اختتامی کوئی ویو ہو، کچھ آپ کہنا چاہتی ہو تو پلیز کنکلوڈ کر دیجئے. میڈم آپ کا مائک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم. تمام ساتھیوں سے ایک گزارش ہے پلیز اپنے کیمراز بھی آن کر لیں، آل دو اب ہم تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں. جی میڈم بات کیجئے پلیز. میڈم آپ کا مائک اگین آف ہو گیا. جی سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے یہ ویبینار آرگنائز کیا. بالکل اس میں محسوس نہیں ہوا کہ ہم اتنے دور سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پورے پاکستان کو اکٹھا کر لیا. تو اور آپ کی میں سب سے پہلے تو آپ کی صلاحیت پہ آپ کو ریلی سلوٹ پیش کروں گی. اور دوسری بات ہے کہ جتنی بھی خواتین نے بات کی ہے میں ان کی باتوں سے 100% متفق ہوں. لیکن وہی جیسے بات ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو ہمیں عورتوں کو اپنا مسئلہ سمجھنا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کی آواز بننا چاہیے.
اور جہاں پہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جیسے میڈم شاید ناصرہ نے کہا تھا کہ ہم چپ کر کے نہ بیٹھیں بلکہ ہم اس کی آواز اٹھائیں، بیکاز جب تک ہم اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کسی نے گھر آ کے ہمارے حقوق ہمیں نہیں دینے ہیں. ہمیں اتفاق سے، اتحاد سے اور اپنے ارد گرد، میرے ساتھ نہیں، میرے ساتھ والوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، آپ یہ ضرور سوچیں کہ کل آج اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو کل میرے ساتھ بھی یہ بندہ زیادتی کرے گا، کیونکہ یہ بندہ غلط ہے. تو اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، اور جہاں تک ہم مل جل کے کوششیں کر سکتے ہیں ہم ضرور ہمیں کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا چاہیے. اگر کوئی آپ کو، آپ کی آواز اٹھانے پہ آپ کو برا بھی کہتا ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یہ بیسیکلی جن لوگوں سے ہم نے اپنے حقوق لینے ہیں نا، وہ تو ہمیں کبھی بھی ہمارے حقوق نہیں دیں گے، بیکاز ان کو نظر آتا ہے کہ ان کی تو ایک اتھارٹی جو ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے، اور وہاں پہ سارے مرد جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بھی اسی طرح سے عورتوں کو وہ کرنا ہے، آپس میں ایک اتفاق سے کام کرنا ہے. اور بہت شکریہ، اور میں اس میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں اپنے اس طرح کے سیمینار میں بلاتے رہیں گے اور ہم آپ سے بہت کچھ لرن کریں گے. اور اسی طرح جب ہم لرن کرتے ہیں تو پھر ہی وہ پالیسی کے حصے بنتے ہیں. اور کل کو کہیں پہ بھی جب موقع ملے گا تو انشاءاللہ تعالی میرا تو یہ عزم ہے کہ میں عورتوں کے لیے آواز اٹھاتی رہوں گی، اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش بھی کروں گی اور لوگوں کو بھی سمجھاؤں گی. کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہاں جی زیادتی ہوتی ہے، لیکن جیسے سدرا نے کہا ہے کہ یہ مت سوچیں کہ اگر کوئی عورت جو ہے کسی بہت بڑی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہے، یا اس کو نفسیاتی دباؤ کا سامنا نہیں ہے، یا اس کو کہیں پہ وہ ذہنی تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا. لیکن یہی ہے کہ جب آپ اسٹرانگ ہوں گے تو یہ سب چیزیں پھر انشاءاللہ پیچھے ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ سب کا. میں ایک بات جو ساتھ ہی رہ گئی کہ یہ چیز شاید ہمیں اپنی بچیوں کو بہت ابتدا سے سکھانی ہوگی کہ سے نو ٹو وائلنس. جو بھی ناپسندیدہ رویہ ہے اس کو بہت آغاز سے نہ کرنا سکھائیں. ہمیں جو چپ رہنے کی بچی ہے چپ کر جائے، بے شک بھائی کی زیادتی بہت سٹارٹ سے ہی شروع کر دیتے نا، وہ پھر بولنا سیکھنے میں بہت ٹائم لگا دیتی ہیں ہماری بچیاں، ہماری لڑکیاں. سو اس سب کے ساتھ ہی آج کا جو ویبینار ہے اس کا ہم اختتام کرتے ہیں. آپ سب کی شمولیت کا، ساتھ کا، 90 منٹ تک کے ہمارے ساتھ بہت شکریہ. ہم اپنے میٹنگ سے 3 منٹ میٹنگ ٹائم سے آگے جا چکے ہیں. سغرا بانو اور کلات سے نسیمہ آج کوئی بات نہیں کی. اگلے ہفتے آپ نے خوب بولنا ہے، اور اگلے ہفتے جو ہے وہ نیشنل ووٹر ڈے، خواتین کے جو پولیٹیکل رائٹس ہیں اس پہ ہم لوگ بات کریں گے. تو انشاءاللہ آپ سب سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد اور دیہی خواتین رہنما پائندہ باد. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.